بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے بٹوین پاسبل اور امپاسبل، یعنی ممکن اور ناممکن کے درمیان۔ یہ ٹاپک میری سمجھ میں آیا آج کی نیوز کو دیکھ کر۔ ایک لیٹسٹ نیوز ہے جو ابھی اخباروں میں نہیں آئی ہے، لیکن مارننگ نیوز جو تھی ٹی وی کی اس میں آ گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایجپٹ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر محمد مرسی، انہوں نے اپنے ڈکری کو واپس لے لیا۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ ان سے پہلے ایجپٹ میں یعنی مصر میں حسنی مبارک وہاں کے پریزیڈنٹ تھے، ان کے خلاف بہت بڑی اپوزیشن چلی، یہاں تک کہ وہ ہٹ گئے اور پھر وہاں پر الیکشن ہوا اور اس میں ڈاکٹر محمد مرسی جو ہیں وہ الیکٹ ہو کر کے آئے اور پریزیڈنٹ بنے۔ یہ ہوا ہے 30 جون 2012 کو۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ محمد مرسی صاحب نے 2 نومبر 2012 کو ایک پریزیڈینشیل ڈکری جاری کیا۔ اس میں یہ تھا کہ پریزیڈنٹ جو آرڈر کرے گا اس کو کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتا، یعنی آربیٹری پاور لے لیا انہوں نے۔ اس کے خلاف اپوزیشن ہوئی، وہاں سخت اپوزیشن، بہت سے لوگ مارے گئے، بہت سا نقصان ہوا لائف کا، پراپرٹی کا۔ آخر میں آج کی جو مارننگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد مرسی نے اپنے پریزیڈینشیل آرڈر کو واپس لے لیا، اس کو کینسل کر دیا۔ دیکھیے یہ سمپل بات نہیں ہے، یہ بہت ہی سیریس نیوز ہے۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک ہے کہ ڈاکٹر مرسی صاحب نے اپنے انکمپیٹنس کو ثابت کیا، وہ اس کے لیے کمپیٹنٹ آدمی نہیں ہے کہ ایجپٹ میں رول کریں۔ کیوں؟ یہ بہت ہی ایک صحیح قول ہے کہ پالیٹکس از آرٹ آف دا پاسبل۔ تو جو چیز امپاسبل تھی اس میں چھلانگ لگا دی۔ تو کہا جاتا ہے کہ فولس رش ان ویئر اینجلس فیئر ٹو ٹریڈ۔ تو انہیں جاننا چاہیے تھا ان ایڈوانس کہ وہ اس قسم کا صدارتی فرمان جاری کرنا ان کے بس میں باہر ہے۔ ایسا پریزیڈینشیل آرڈر جس کو واپس لانا پڑے، وہ اگر آپ جاری کرتے ہیں یو اونلی اسٹیبلش یور انکمپیٹنس دیٹ یو، آپ جانتے نہیں پالیٹکس کیا چیز ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات ایک بہت اس سے بھی زیادہ ڈینجرس یہ ہے کہ اپوزیشن کو انہوں نے یہ میسج دیا کہ تم دھوم مچاؤ، اسٹریٹ ایکٹیویزم چلاؤ تو گورنمنٹ پیچھے ہٹ جائے گی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ سے ہمیشہ کچھ کمپلینٹ رہتی ہے، کچھ نہ کچھ شکایتیں رہتی ہے۔ تو اب پوری ان کا جو ٹرم ہے، پوری ٹرم میں یہ چلتا رہے گا، کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اب کیا ہوگا مصر میں کہ پالیٹکس آف پاور ایک طرف چلے گی، ایک طرف پالیٹکس آف اپوزیشن، دونوں میں ٹکراؤ ہوتا رہے گا۔ اور رزلٹ کیا ہوگا کہ مصر میں کوئی بھی کانسٹرکٹیو کام نہیں ہو سکے گا، بالکل اس میں
کوئی بھی شک نہیں ہے. اگر کوئی سمجھے کہ ان سب کے باوجود وشو میں کنسٹرکٹیو کام ہوگا تو ہی از لیونگ ان دا فولس پیراڈائز. یعنی یہ انہیں شو کرنا، یہ اپنے کو، یعنی اپنے کل کرنا تھا اپنے پولیٹیکل کیریئر کو، کہ جب تم دھوم مچاؤ گے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. تو پرانا ایک مسئلہ پرشین کا کہ کجا کارے کند عاقل کے بعد آیت پشیمانی. یعنی اگر آدمی ایسا کام کیوں کرے جس کو اسے واپس لینا ہو. تو انہوں نے ایک طرف یہ دنیا کو دکھایا، آئی ایم ناٹ اے کمپیٹنٹ پریزیڈنٹ آف ایجپٹ، میں پالٹکس کو نہیں جانتا. اب بتائیے کہ اگر کوئی پریزیڈنٹ یہ دنیا کو یعنی میسج دے دے تو کیا وہ پارٹی چلائے گا؟ دوسری بات یہ ہوئی کہ اپوزیشن کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے یہ میسج دے دیا کہ تم جب بھی دھوپ مچاؤ گے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. ایک طرف جو پارٹی جو رولنگ پارٹی ہے وہ چاہے گی اپنی چلانا، جو اپوزیشن جو ہے وہ چاہے گی کاٹ کرنا. ایک طرف سے چلے گی پالٹکس آف پاور اور دوسری طرف چلے گی پالٹکس آف اپوزیشن. اسی میں یعنی ساری ٹرم ختم ہو جائے گی، اور کوئی بھی کنسٹرکٹیو کام ایجپٹ میں نہیں ہو سکے گا جیسا کہ اس سے پہلے بھی نہیں ہوا. اس کو سوچتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انسان کو میسج دیا تھا ایک دم شروع ہی میں. یعنی زندگی کا جو راز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں بتا دیا تھا، لیکن پوری ہسٹری گزر گئی اور انسان اس کو فالو نہیں کر سکا. وہ راز کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سب سے پہلے آدم کو، جو فرسٹ مین تھے. تو اس وقت انسان کے علاوہ دو اور لوگ تھے، ایک جن اور دوسرے اینجلس، یعنی جنات اور فرشتے. تو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو جن اور ملائکہ دونوں سے کہا کہ تم اس کے آگے جھک جاؤ. جھکنے کا مطلب کیا تھا؟ جھکنا جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو کریشن پلان ہے اس کو بتانا تھا. کیونکہ آدم کو اللہ نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یعنی خلیفہ ہو گئے زمین پر، خلافت دی ان کو. خلافت کا مطلب کیا ہے؟ پولیٹیکل پاور. خلافت کوئی ہولی انسٹیٹیوشن نہیں ہے، ایک ٹیمپری پیریڈ کے لیے پولیٹیکل پاور، یہی ہے خلافت. تو فرشتوں نے ڈاؤٹ کیا، اور جن کا جو ابلیس، جو جنوں کا جو سردار تھا ابلیس، اس نے اس کو چیلنج کیا. یعنی یہ اس نے دکھایا کہ آدم سے زیادہ اس کا میرا رائٹ ہے، میں زیادہ حقدار ہوں اس کا. اب آپ دیکھیے کہ کیا ہوا کہ فرشتوں نے تو ری تھنک کر کے انہوں نے اپنے کو ایڈجسٹ کر لیا. لیکن جو ابلیس تھا اس نے ری تھنک نہیں کیا، وہ یعنی اس نے اپنے طریقے پر وہ قائم رہا. یہاں تک کہ نتیجہ کیا ہوا کہ خدا نے ابلیس کو اور اس کی پوری جو کمیونٹی تھی اس کو اپنی بلیسنگ سے محروم کر دیا. قرآن میں ایک لعنت کیا، لعنت کا مطلب ہے بلیسنگ سے محروم کرنا. ابدی طور پر جنات جو ہے اور ابلیس جو ہے اللہ کی بلیسنگ سے محروم ہو گئے. یہ کیا ہے؟ یہ بالکل یعنی جب زندگی شروع ہوئی، جب انسان کا آغاز ہوا، اسی وقت اللہ نے بتا دیا کہ زندگی کا کامیاب زندگی کا راز کیا ہوگا. وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک ہے اللہ کا کریشن پلان، ایک ہے خدا کی اسکیم آف تھنگس. تو تم کو اس سے مطابقت کرنی ہوگی.
اگر تم سے مطابقت نہیں کرو گے تو تم خود اس کو، یعنی اس کی پرائز تم کو خود دینی پڑے گی، تم کو خود اس کی پرائز دینی پڑے گی۔ تو خلافت جو ہے وہ کسی کی مناپلی نہیں ہے، کسی کا حق نہیں ہے ہمیشہ کے لیے، خلافت بدلتی رہے گی۔ خلیفہ کا مطلب ہی ہے قومن یخلف بعضهم بعضا، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ کبھی وہ۔ تو اگر یہ آدمی چاہے کہ میری مناپلی ہو جائے تو نتیجہ کیا ہو کہ وہ خود ہی فیل ہو جائے گا۔ یہ پوری زندگی میں ہی معاملہ ہے، صرف پالیٹکس میں نہیں ہے، پوری زندگی میں معاملہ یہی ہے کہ آدمی کے لیے دو آپشن ہوتا ہے ہمیشہ، یا تو اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے اس سے ایڈجسٹ کر کے اپنی زندگی کا نقشہ بنائے، یا یہ کہ اس کو چیلنج کرے، اسے لڑے۔ تو دو آپشن ہیں، ایک آپشن جو ہے پاسبل کا آپشن ہے، ایک آپشن ہے امپاسبل کا آپشن۔ تو اینجل نے پاسبل کا آپشن لیا، اس لیے ان کا کوئی کام بگڑا نہیں، اور ابلیس نے امپاسبل کا آپشن لیا تو وہ خود ہی فیل ہو گیا۔ یہ پوری زندگی میں جاری ہے یہ، اور یہ صرف پالیٹکس کی بات نہیں ہے، فیملی لائف سے لے کر پولیٹیکل لائف تک، سوشل لائف سے لے کر نیشنل لائف تک، یہاں تک کہ انٹرنیشنل لائف تک، ہر جگہ یہی ہے۔ ہر جگہ آپ دو آپشن کے بیچ میں ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پاسبل، ایک ہوتا ہے امپاسبل۔ تو اگر آپ نے پاسبل کا آپشن لیا تو آپ کامیاب ہوں گے، امپاسبل کا آپشن لیا تو ناکام ہو گیا آپ۔ اب میں آپ کو ایجپٹ کی ہسٹری کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ یہ جو ہسٹری ایجپٹ کی ہے یہ صرف شروع ہوتی ہے 1952 سے، یعنی اسلام کے نام پر جو وہاں پالیٹکس چلائی گئی ایجپٹ میں، یعنی اسلامک پالیٹکس چلائی گئی 1950 کے آس پاس۔ اس وقت وہاں پر جو کنگ تھے وہ تھے فاروق۔ کنگ فاروق کو ڈپوز کیا گیا، ایک ہنگامہ کھڑا ہوا وہاں اسلام کے نام پر کہ یہ اسلام کے خلاف ان کی زندگی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو لوگ آئے وہ وہی کرتے رہے جو محمد مرسی صاحب نے کیا، کہ آربیٹری آرڈر جاری کرتے رہے، اور یعنی خود بھی وہی کرتے رہے جو کنگ فاروق نے کیا تھا، یعنی سارا پاور میرے پاس ہو، جو چاہوں میں کروں۔ تو ایک کے بعد ایک اپوزیشن کا وکٹم بنتے رہے۔ آپ دیکھیے پورا 60 سال بیت گیا ہے۔ 1952 میں کنگ فاروق کو ڈپوز کیا گیا، اس کے بعد آئے نجیب کے خلاف اپوزیشن ہوئی، وہ بھی ہٹا دیے گئے۔ اس کے بعد آئے جمال عبد الناصر، ان کے خلاف اپوزیشن ہوئی، وہ ہٹائے تو نہیں گئے لیکن وہ کولیپس کر گئے اور مر گئے جلدی۔ پھر آئے حسنی مبارک، وہ آئے انور سادات، ان کے خلاف پھر اپوزیشن ہوئی اور گولی ماری گئی ان کو، اور سب اسلام کے نام پر ہوا۔ ان کے بعد پھر آئے حسنی مبارک کے خلاف پھر اپوزیشن کی موومنٹ چلی اور ان کو ڈپوز کیا گیا۔ اب اس کے بعد اب آئے ہیں ڈاکٹر محمد مرسی، ان کے خلاف پھر اپوزیشن شروع ہو گئی ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ سارے لوگ اس بات کو جانتے نہیں کہ ہم ایک ہے ہمارے لیے پاسبل، ایک ہے ہمارے امپاسبل۔ پاسبل کو اگر ہم لینا چاہیں گے تو ہم مل جائے گا، امپاسبل کو لینا چاہیں گے تو وہ نہیں ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پالیٹکس جو ہے وہ صرف آپ کو لمیٹڈ پاور دیتی ہے، ٹوٹل پاور نہیں دیتی۔ تو لمیٹڈ پاور پر آپ کنٹینٹ کیجیے، لمیٹڈ پاور میں اپنا کام کیجیے۔ آپ چاہیں کہ سارا قبضہ کر لیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہر آدمی جو آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ یعنی آربیٹری پاور مل جائے اس کو، اور وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا، وہ بار بار آتا ہے، بار بار جاتا ہے۔ تو 60 برس بیت گئے اس فالس اسلامک پالیٹکس میں۔ اس کو اسلامک پالیٹکس کہتے ہیں یہ لوگ، میں اس کو فالس اسلامک پالیٹکس سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ اٹ از اگینسٹ دی کریشن پلان آف گاڈ۔ خدا تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم
اس دنیا میں تم کو سارا پاور نہیں ملے گا، کچھ پاور ملے گا، باقی تم کو دوسرے کو دینا پڑے گا. لیکن اس کے لیے نہیں راضی نہیں لے یہ لوگ ہو رہے ہیں. نتیجہ ہے کہ بار بار ان کی سعادت فیل ہو رہی ہے، بار بار سعادت فیل ہو رہی ہے. دیکھیے یہاں پر میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک 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 ماڈل سیٹ کر دیا، یعنی سکسیزفل پالیٹکس کا ماڈل ہسٹری میں، لیکن اس کو لوگوں نے نہ سمجھا نہ اس کو فالو کیا. سب سے پہلا ماڈل تو یہی تھا جو آدم کے زمانے سیٹ ہوا کہ ابلیس نے چاہا کہ اسی کو سب کچھ ملے، پورا خلافت اس کو ملے، تو وہ فیل ہو گیا. اس کو چاہیے تھا کہ وہ آدم کو تسلیم کرتا، اور اس کو آدم کو تسلیم کرنے کے بعد جو اس کو اپرچونیٹی مل رہی تھی اس کو اویل کرتا وہ بس. لیکن اس نے چاہا کہ آدم کو ہٹاؤں، بس میں قبضہ کروں سارا. اس کے بعد 3 ماڈل قائم ہوئے ہیں 3 پرافٹ کے ذریعے سے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں. سب سے پہلا ماڈل کون ہے؟ وہ ہے حضرت یوسف کا. قرآن میں دیکھیے سب ایک پوری سورہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، جو اب سے 3500 سال پہلے مصر میں آئے. تو مصر میں ان کے ذریعے سے ایک ماڈل سیٹ ہوا. یہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اسٹوری ہے یہ. اس وقت ایک کنگ تھا وہاں پر، ایک ڈائناسٹی تھی جس کو کہتے تھے ایک ساکس کنگس، وہ ڈائناسٹی رول کر رہی تھی. تو اس وقت حضرت مصر میں وہ آئے حضرت یوسف آئے، جو پیدا ہوئے تھے فلسطین میں. تو کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے جس کا ذکر ہے قرآن مجید میں، آپ اس کو پڑھ لیجیے کہ بادشاہ نے آفر دیا حضرت یوسف کو کہ آپ ہماری سلطنت میں ایگریکلچر کا چارج لے لیجیے. اس زمانے میں ایگریکلچر بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا. تو وہ لے لیا انہوں نے. لیکن صورتحال یہ تھی کہ جو تھرون پر بدستور بادشاہ تھا. بادشاہ کو یعنی بادشاہ کا پولیٹیکل پاور مانتے ہوئے حضرت یوسف نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا، یعنی اس آفر کو. یعنی اس میں قرآن جو لفظ ہے 2 لفظ آیا ہے، ایک ہے دین الملک، ایک ہے خزائن الارض. دین الملک کا مطلب ہے پولیٹیکل پاور. تو پولیٹیکل پاور اس وقت بھی تھا بادشاہ کے پاس، لیکن خزائن ارض جو تھے وہ حضرت یوسف کے پاس تھے. خزائن ارض کا مطلب ہے مواقع، اپرچونیٹیز، نان پولیٹیکل فیلڈ میں اپرچونیٹیز. خزائن ارض کا مطلب ہے کہ نان پولیٹیکل فیلڈ میں جو اپرچونیٹیز ہیں ان پر پورا اختیار تھا حضرت یوسف کو، لیکن جو تھرون تھا اس پر بادشاہ قابض تھا. یہ بات قرآن میں دین الملک اور خزائن ارض کے لفظ میں آئی ہے کہ ایک قصہ بائبل میں بھی ہے. بائبل میں آیا ہے کہ بادشاہ نے حضرت یوسف سے کہا کہ اونلی ان ریگارڈ ٹو دا تھرون آئی ول بی گریٹر دین یو. یہ بادشاہ نے کہا تھا حضرت یوسف سے، اونلی ان ریگارڈ ٹو دا تھرون آئی ول بی گریٹر دین یو. صرف تخت کے معاملے میں میں تم سے بڑا رہوں گا، باقی سب تمہارے اختیار میں ہوگا. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی پولیٹیکل تھرون میرے پاس ہوگا، لیکن نان پولیٹیکل فیلڈ میں اپرچونیٹیز جو ہے وہ سب تم اویل کرنے کے لیے آزاد ہو گئے. یہ ماڈل تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک ہی ماڈل ہے جو پاسبل ہے، کوئی دوسرا ماڈل پاسبل نہیں. اس ماڈل کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈی پولیٹیسائزیشن، یعنی پولیٹیکل پاور کو ایک لمٹ میں لانا، ایک حد میں لانا، سارے شعبے سے پر اس کا کنٹرول ہو، ایسا نہ ہونا. یہی ماڈل اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے وہاں خود یعنی رسول اللہ کی زندگی میں بھی، رسول اللہ کے یہاں نہیں، میں اس سے پہلے حضرت مسیح کا حوالہ دوں گا. یہ اسی ماڈل کو حضرت مسیح نے
مسیح کو حکومت تو نہیں ملی تھی، لیکن انہوں نے اسی ماڈل کو بیان کیا۔ بائبل میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ گیو ٹو سیزر واٹ از ڈیو ٹو سیزر، گیو ٹو گاڈ واٹ از ڈیو ٹو گاڈ۔ یعنی بادشاہ کو وہ دو جو بادشاہ کا حق ہے، اللہ کا وہ دو جو اللہ کا حق ہے۔ یعنی ایک قسم کا ڈویژن، ایک قسم کا ایڈجسٹمنٹ، یعنی پولیٹیکل پاور کی حد تک بادشاہ کو اختیار، لیکن دوسرے تمام جو مواقع ہیں اس پر لوگوں کو آزادی، مثلاً ایجوکیشن ہے، دا ورک ہے، انڈسٹری ہے، بزنس ہے، سوشل یعنی سوشل سروس ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے بادشاہ کے اس سے باہر رہیں گی، پولیٹیکل پاور بادشاہ کے پاس ہوگا۔ یعنی آج کل کی زبان میں ایڈمنسٹریشن، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں گورنمنٹ کو گورنمنٹ نہیں کہا جاتا، ایڈمنسٹریشن کہا جاتا۔ یو ایس ایڈمنسٹریشن یہ بیسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرم ہے پولیٹیکل پاور کے لیے، بیسٹ ٹرم ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت یوسف کے ذریعے سے ایک ماڈل قائم ہوا، اس کے بعد حضرت مسیح نے کہا کہ اسی ماڈل کو افرم کیا انہوں نے کہ بادشاہ کو اس کا پولیٹیکل رائٹ دو، اور تم جو اپرچونیٹیز ہیں اس کے علاوہ اس کو آپ اویل کرو، اس سے ایڈجسٹ کرو پولیٹیکل پاور کے ساتھ۔ پھر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیجیے، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو موقع ملا کہ مدینے میں آپ کی اسٹیٹ قائم ہو، مدینے میں، یعنی آپ نے مکہ میں اپنا کام شروع کیا، اس کے بعد جب مائگریٹ کر کے آپ مدینے گئے تو مدینے میں آپ کا جو استقبال کیا تھا وہاں کے لوگوں نے یہ لفظ بولے تھے کہ عامرین مطوعین، آپ تھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر تھے، دو تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ عامرین مطوعین، یعنی تم دونوں آدمی آج سے مدینے میں یعنی حاکم ہو، ہم تمہاری حاکمیت کو مانتے ہیں، یہ کہا کہ استقبال کیا۔ کہا مدینے میں جو اسٹیٹ بنی تھی اس اسٹیٹ کے ہیڈ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ میں سٹی اسٹیٹ بنی تھی شروع میں، پھر وہ ایکسپینڈ ہوئی، تو اس اسٹیٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ تھے۔ لیکن اس وقت کیا ہوا آپ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک ڈکریشن جاری کر دیا، جس کو کہتے ہیں عربی میں صحیفۃ المدینہ، یعنی مدینہ ڈکریشن، مدینہ ڈکریشن۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ للمسلمین دینہم وللیہود دینہم، یہ الفاظ تھے، للیہود دینہم وللمسلمین دینہم، یعنی یہود کے لیے یہود کا دین، مسلمان کے لیے مسلمان کا دین۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پولیٹیکل ہیڈ تو میں رہوں گا، یعنی مدینہ کا پولیٹیکل ہیڈ، لیکن جہاں تک دین کی بات ہے تو دونوں کو آزادی ہوگی، مسلمان کو اپنی آزادی، یہود کو اپنی آزادی، کیونکہ اس وقت یہود جو تھے وہ 50% تھے مدینہ میں، تو مدینہ ایک ایسی سوسائٹی تھی جہاں 50% مسلمان تھے، 50% یہود تھے۔ تو دیکھیے یہاں پر آپ کو یعنی وہی ماڈل یہاں بھی ہے کہ پولیٹیکل ہیڈ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، لیکن دین کے معاملے میں دونوں کو برابر کی آزادی، یہ ہے ماڈل۔ یہی ماڈل ہمیشہ کے لیے ہے، جب بھی آپ اس ماڈل کو اختیار نہیں کریں گے تو لڑائی ہوگی۔ تو ایجپٹ میں کیا ہو رہا ہے، اس ماڈل کو یعنی سمجھ نہیں سکے اور اس کو فالو نہیں کر سکے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پورا پاور ہمارے پاس ہو، سارے افیئرس ہمارے پاس ہوں، سب کچھ ہمارے قبضے میں ہو، لیکن یہ کرسچن پلان آف گاڈ کے خلاف ہے۔ وہاں پر یہی ہونا چاہیے کہ پولیٹیکل پاور جو ہے، پولیٹیکل ہیڈ تو وہ ہو جو چن کر آیا ہے، یعنی مرسی صاحب پولیٹیکل ہیڈ، لیکن جہاں دوسرے جتنے افیئرس ہیں ان سب میں لوگوں کو آزادی ہو، مثلا ایجوکیشن ہے، انڈسٹری ہے، بزنس ہے، دا ورک ہے، اور یہ جرنلزم ہے، میڈیا ہے، ان سب میں آزادی۔ ایڈمنسٹریٹو پاور مرسی کے پاس، اور باقی معاملات میں لوگ آزاد۔ یہی ایک ہی
یعنی پاسبل ہے ہمیشہ کے لیے، کوئی دوسری چیز پاسبل نہیں ہے۔ جب آپ دوسری چیز کو چاہیں گے، یعنی دوسرا آپشن لیں گے، تو وہ امپاسبل کا آپشن ہوگا، اور پھر کیا ہوگا؟ ٹکراؤ ہوگا، تباہی ہوگی، اس کا تو اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں آپ یعنی فیملی سے لے کر کے گورنمنٹ تک سب لوگ اس راز کو نہیں سمجھتے کہ ہم 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 دو کے بیچ میں ہیں، یعنی پاسبل اور امپاسبل۔ اگر آپ نے امپاسبل کا آپشن لیا تو تباہی ہے، اور آپ نے پاسبل کا آپشن لیا تو کامیابی ہے۔ یہ بہت ہی بڑا راز ہے زندگی کا، سیکرٹ سکسیس کا راز اس دنیا میں، کہ آپ ہمیشہ یہ جانیے، یہ ڈسکور کیجیے کہ کیا چیز آپ کے لیے پاسبل ہے اور کیا چیز آپ کے لیے پاسبل نہیں۔ کیونکہ اگر آپ پسند نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ٹینشن ہوگا، لڑائی ہوگی، اور نفرت ہوگی، اور یہاں تک کہ جنگ ہوگی، یہاں تک سوسائڈ بامبنگ ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ شروع ہوگا ٹینشن سے، پہنچے گا سوسائڈ بامبنگ تک، اور گن کلچر اور بم کلچر تک پہنچے گا۔ تو سارا راز جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگ فرق نہیں جانتے پاسبل اور امپاسبل کے بیچ میں، اور اس وجہ سے ہم سے تباہ ہوتے رہتے ہیں، تباہ ہوتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک اور پہلو پہ آپ غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم تھی، یہ اسکیم ہسٹری میں انسان ہمیشہ اس کو ڈینائی کرتا رہا، ہمیشہ امپاسبل پیچھے دوڑتا رہا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یورپ میں جو انقلاب آیا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیوائن آپریشن تھا، وہ ڈیوائن آپریشن۔ آپ جانتے ہیں کہ یورپ میں کیا ہوا؟ یورپ میں یہ ہوا کہ وہاں پر کنگ رول کیا کرتے تھے، سارے یورپ میں کنگ جو تھے وہ رول کرتے تھے۔ تو یہ کنگ جو تھے، یہ پورا اختیار لے رکھا تھا انہوں نے، پورا اختیار، یعنی وہ ٹوٹلٹیرین اسٹیٹ میں بلیو کرتے تھے، پورا اختیار ہمارے پاس۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا وہاں پر کہ سائنس کی ترقی رکی ہوئی تھی، کیونکہ سائنس کے لوگ کوئی نئی بات کہتے تھے تو اس کو مارتے پیٹتے تھے۔ تو نتیجہ کیا؟ وہاں سپریشن ہوا، وہاں پر ایک نئی موومنٹ چلی جس کا کنوینشن تھا ڈیموکریسی۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ اسی چیز کا انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ایجوکیشن پلان ہے۔ میں ڈیموکریسی کو بالکل صحیح سمجھتا ہوں، اور وہ اسلام، کچھ لوگ جو باتوں کو سمجھتے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اینٹی اسلامک یعنی کانسیپٹ ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، وہ عین اسلامک کانسیپٹ ہے، بالکل وہ اینٹی اسلامک نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ لوگ جو ہیں اس رات کو جانیں کہ پولیٹیکل پاور ہمیشہ پر کسی کی مناپلی نہیں رہے گی، پولیٹیکل پاور بدلتا رہے گا۔ قرآن میں ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یعنی پولیٹیکل پاور کبھی ان کے پاس، کبھی ان کے پاس، کبھی ان کے پاس، کبھی ان کے پاس۔ تو پولیٹیکل پاور بدلتا رہے گا۔ تو ایک اس کا جو ہے اس کا سیٹلمنٹ اس طرح سے کیا، یعنی جو کیا گیا ہے ڈیموکریسی میں، بالکل صحیح ہے کہ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ ہر ملک میں الیکشن ہو، یعنی فیئر اینڈ فری الیکشن، ایک محدود ٹرم کے لیے، 4 سال یا 5 سال کے لیے جو لوگ الیکٹ ہوں، جو لوگ الیکٹ ہوں وہ حکومت کریں۔ پھر جب ان کا ٹرم ختم ہو تو پھر الیکشن کیا جائے، فری اور فیئر الیکشن، پھر جو لوگ الیکٹ ہوں وہ حکومت کریں۔ تو ڈیموکریسی جو ہے بیسٹ ایڈجسٹمنٹ ہے ان دونوں کے بیچ میں، بٹوین پاسبل اور امپاسبل۔ اور ڈیموکریسی میں دیکھیے یہ مان لیا گیا ہے کہ جو جو رولر ہوگا، جو پرائم منسٹر ہوگا یا پریزیڈنٹ ہوگا، اس کے پاور لمیٹڈ ہوں گے، یعنی اس کے پاور جو ہوں گے ایڈمنسٹریشن تک ہوگا، ایڈمنسٹریشن۔ یہ بہت بڑا یعنی ریولوشن ہے جو آیا موجودہ زمانے میں، جس نے اس کو پاور کو لمٹ کر دیا ہے۔ ایڈمنسٹریشن تو ان کے ہاتھ میں ہے،
یعنی گورنمنٹ جو آج کی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے، باقی سب آزاد ہے. یعنی یہ سب جو شعبے ہیں، ایجوکیشن کا شعبہ، جرنلزم کا شعبہ، میڈیا کا شعبہ، انڈسٹری، بزنس اور مذہبی ایکٹیویٹیز، یہ سب آزاد ہیں. یہ بہت ہی بڑا ریفارم آیا ہے تاریخ میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عین کریشنل پلان آف گاڈ کے مطابق ہے. لیکن اس کو لوگ سمجھے نہیں، ایکسیپٹ نہیں کر سکے. مسلم لوگ سب سے زیادہ مسلمان سے خلاف ہیں. جتنے مسلم کنٹریز ہیں کہیں بھی ڈیموکریسی نہیں ہے، اس لیے وہ سمجھتے نہیں اس راز کو. ڈیموکریسی کو وہ سمجھتے نہیں کہ عین اسلام کے مطابق ہے. تو سارے مسلم ملکوں میں یا تو یعنی یا تو وہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یا اگر ڈیموکریسی ہے تو اسی قسم کی ہے کہ لڑ رہے ہیں، لوگ لڑ رہے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. پاکستان میں لڑ رہے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. مصر میں لڑ رہے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. تو ڈیموکریسی جب چلے گی جب کہ آپ ایکسیپٹ کریں اس بات کو کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو پولیٹیکل رول کرنے کا اختیار ہوگا، باقی لوگ ہیں ان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ پولیٹیکل فیلڈ کے باہر جو اپرچونیٹیز ہیں اس کو اویل کریں. یہ ہے بیسٹ ایڈجسٹمنٹ. اسی راز کو نہ جاننے کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں. اور لوگوں نے سمجھا تھا کہ مصر میں اسلام آ گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں آیا سوائے انارکی کے. کوئی اسلام نہیں آیا. اس کا ثبوت ہی آج کا دن ہے کہ ڈاکٹر محمد مرسی جو ہیں پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کی ایجوکیشن غالباً امریکہ میں ہوئی ہے. وہ عربی بھی جانتے ہیں، انگلش بھی جانتے ہیں. لیکن وہ اس رات کو نہیں سمجھتے کہ کرشن پلان آف گاڈ کیا ہے. یعنی عربی زبان جانتے ہیں، انگریزی زبان جانتے ہیں، انہوں نے ڈاکٹر کی ڈگری غالباً امریکہ سے لی ہے، سب کچھ ہے. لیکن کرشن پلان آف گاڈ کو نہیں سمجھتے. وہ اگر وہ سمجھتے تو یہ جو ڈگری جاری کی وہ جاری نہ کرتے. کہ وہ پریزیڈنٹ ہیں تو پریزیڈنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹوٹل یعنی رول ان کا حق ہو گیا ہے. یہ سارا اختیار ان کے پاس آ گیا. دوسروں کو اختیار دینا پڑے گا. اس دنیا میں آپ کو دوسروں کو اختیار دینا پڑے گا. جیسے جو واقعہ ہوا تھا یعنی شروع زمانے میں انسان کے ابتدائی دور میں، کہ ایک طرف جن تھا، ایک طرف آدم تھے. تو جن کو آدم کو اختیار دینا چاہیے تھا، کچھ خود لیتا، کچھ ان کو دیتا، تو کوئی بریک ڈاؤن نہ ہوتا. لیکن اسے انکار کیا کہ میں آدم کو اختیار نہیں دوں گا، میرے پاس اختیار رہنا چاہیے. کیونکہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آدم کو بنایا گیا مٹی سے، مجھے بنایا آگ سے، تو میں سپیریئر ہوں. یہ جو تھنکنگ ہے یہ سیٹنک تھنکنگ ہے، سیٹنک تھنکنگ ہے. تو اسی رات کو نہ جاننے وجہ سے پوری ہسٹری میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں پوری ہسٹری لڑائی کی ہسٹری ہے. ہر چھوٹی بڑی وار پوری ہسٹری میں چلتی رہی ہے. اپوزیشن یہ پوری تاریخ کا حصہ بنا ہوا ہے. کیوں لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ کرشن پلان آف گاڈ ہے کیا؟ کرشن پلان آف گاڈ یہ ہے کہ پولیٹیکل پاور کو صرف ایک لمیٹڈ اختیارات ہوں گے، لمیٹڈ، سارے نہیں. لمیٹڈ اختیار پر یعنی جس کو پولیٹیکل پاور ملے تو اپنے لمیٹڈ دائرے میں وہ اپنا کام کرے، اب باقی چیزوں کو آزادی دے دے. تو ڈیموکریسی کا کانسیپٹ بیسیکلی یہی ہے. بیسیکلی تو ڈیموکریسی کچھ کنٹریز میں کم چل رہی ہے اچھے طریقے سے، لیکن مسلم کنٹریز میں چل رہی ہے. کیونکہ مسلم کنٹریز ابھی تک سمجھ نہیں پائے کہ ڈیموکریسی جو ہے یعنی کا مطلب کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یعنی سارا اختیار ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو مسلم مائنڈ جو ہے وہ ڈیموکریسی کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا. کسی بھی کنٹری میں آپ دیکھیے، ایران ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، مصر ہے، اور دوسرے عرب کنٹریز میں، کسی بھی ملک میں جو مسلم مائنڈ ہے وہ ڈیموکریسی کو ایکسیپٹ نہیں کر پایا ہے، کیونکہ جانتے نہیں اس کی ویلیو.
میری ملاقات ایک بہت پڑھے لکھے مسلمان سے ہوئی ایک بار. تو وہ ڈیموکریسی کو پڑھا ہے انہوں نے. پولیٹیکل سائنس ان کا سبجیکٹ تھا, اسی پر انہوں نے ایجوکیشن لی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یعنی بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ میں تو اتنا زیادہ مانتا ہوں ڈیموکریسی کو کہ میرا جب بچہ پیدا ہوگا تو بچے کے, جیسے آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک ٹریڈیشن ہے, مسلمانوں میں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دیتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, ادھر بھی کان میں اذان دی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کے کان میں ادھر ادھر دونوں طرف کیا کہوں گا, ڈیموکریسی ڈیموکریسی ڈیموکریسی, ادھر ڈیموکریسی ڈیموکریسی ڈیموکریسی. تو انہوں نے جو بات کہی بظاہر لگتی ہے بہت ہی یعنی ایک بھوٹی سی بات لگتی ہے, لیکن وہ صحیح ہے میرے نزدیک, بالکل صحیح ہے. کہ مسلمانوں کو یہ بتانا کہ تم ڈیموکریسی کو سمجھتے ہو کہ ان اسلامک, وہ اسلامک نہیں ہے, وہ اسلام ہے, اسلام ہے, اسلام ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کو ہے. یہ غلط فہمی اس زمانے میں بڑھی ہے جب کہ ایک نظریہ پیدا ہوا. اسلام ایک مکمل نظام ہے. یہ جو مکمل نظام کا جو کانسیپٹ ہے یہ میرے نزدیک بالکل فالس کانسیپٹ ہے, ان اسلامک ہے اور بالکل بیس لیس کانسیپٹ ہے. اسلام ہرگز مکمل نظام کا لفظ اس کے صحیح نہیں ہے اسلام کے لیے. اسلام جو ہے وہی ہے جو حضرت یوسف کے زمانے میں جس کا ایک ماڈل قائم ہوا تھا کہ دین کسی ایک کے پاس اور خزانۂ ارض کسی ایک کے پاس. یعنی دین جو تھا وہ پولیٹیکل حاکم کے پاس اور خزانۂ ارض جو ہے وہ سب کے پاس, سب کو آزادی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اعلان کیا تھا کہ پولیٹیکل ہیڈ تو وہ خود ہوں گے, لیکن دین کے معاملے میں للیہود دین ہو وللمسلمین دین ہو, دونوں کو برابر کی آزادی ہوگی. دین کو آپ کسی محدود معنی میں نہ لیجیے. دین میں یعنی ادر دین پالٹکس ساری چیزیں شامل ہیں. پالٹکس کو میں لفظ بول رہا ہوں صرف ایڈمنسٹریشن کے معنی میں, اس معنی میں بول رہا ہوں میں. تو پالٹکس ان دا سینس آف ایڈمنسٹریشن ایک بہت ہی لمیٹڈ شعبہ ہے, بہت ہی لمیٹڈ. میں تو کہتا ہوں اس کو ہیڈک سمجھتا ہوں. مجھے کوئی پرائم منسٹر بنانا چاہے تو میں کس لیے بنوں گا پرائم منسٹر؟ ہیڈک لینے کے لیے, سر درد کے لیے. مجھے نہیں چاہیے پرائم منسٹرشپ, وہ جس کو سوٹ کرتے لے. ہمیں تو کام کرنا ہے جو اوپن فیلڈ ہے اس میں, جیسے کہ میں نے کیا کہ ایجوکیشن ہے, بزنس ہے, انڈسٹری ہے, دعوی ورک ہے, جرنلزم ہے, میڈیا ہے. یہ جو کھلے ہوئے ہیں میدان, ہمیں اس میں کام کرنا ہے جہاں پوری آزادی ہے. یہی اسلام ہے, یہی اسلام ہے کہ ایک بہت ہی لمیٹڈ دائرے میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہے ان کا دائرہ ایک بہت لمیٹڈ دائرہ ہو, یعنی ایڈمنسٹریشن کا دائرہ. باقی دائرے کھلے ہوئے ہیں. جیسے میں انڈیا میں کام کر رہا ہوں, ایک صاحب پاکستان سے آئے ایک بار ہماری کمرے میں بیٹھے, وہ تو کیا کہتے ہیں, وہ 1947 میں جب انقلاب آیا انڈیا میں تو آدھے مسلمان جو ہیں وہ آزاد ہوئے, آدھے مسلمان آزاد نہیں ہوئے. یعنی ہم لوگ اسی میں کہ ہم کو آزادی نہیں ملی اور پاکستانیوں کو آزادی ملی. میں نے کہا آپ بالکل کچھ جانتے نہیں ہیں, بالکل ہی ایبسرڈ بات یہ ہے, ایبسرڈ. آپ کا کرائٹیرین غلط ہے, کرائٹیرین معیار آپ کا غلط ہے. آپ جج کر رہے ہیں معاملے کو غلط کرائٹیرین سے. ہم پوری طرح آزاد ہیں, ہمیں آزادی میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر پرائم منسٹر ہوں تو آزاد ہیں, ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم پرائم منسٹر بن کر کیا کریں گے؟ میں نے کہا آزادی کا مطلب کیا ہے؟ سوچنے کی آزادی, بولنے کی آزادی, پلاننگ کی آزادی, ایکشن کی آزادی. ہم جو چاہتے ہیں یہاں پر ہم ہم میگزین نکال رہے ہیں, ہم یہاں پر کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں, ہم یہاں پر میٹنگ کرتے ہیں, لٹریچر چھاپتے ہیں, دعوی ورک کر رہے ہیں. ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں نان پولیٹیکل دائرے میں ہم
چلا رہے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں, کچھ بھی رکاوٹ نہیں. اسی کا نام ہے فریڈم. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں پرائم منسٹر کی سیٹ پر تو آپ آزاد ہیں؟ یہ تو آزاد نہیں ہے. میں نے کہا یہ فالس کانسیپٹ آف فریڈم ہے. یہ جو انڈیا میں یا دوسری جگہوں پر جو چلا آزادی و غلامی کا لفظ, یہ لفظ اپنے آپ میں بہت ہی ڈسیونگ ورڈ ہے, بہت ہی غلط لفظ ہے. آزادی و غلامی کا لفظ ہی غلط ہے. اس کو پھر سے ڈیفائن کیجیے. یو ہیو ٹو ری ڈیفائن دا بوتھ ورڈس. یعنی آزادی اور غلامی کے جو الفاظ رائج ہوئے ہیں, فریڈم اور سلیوری, وہ لفظ بہت ہی غلط لفظ ہیں, وہ صحیح نہیں ہے. صحیح لفظ کیا ہے کہ لائف میں آپ کو جاننا پڑے گا سب سے پہلے کہ واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ. اللہ کا تخلیقی منصوبہ کیا ہے. اس کے لحاظ سے آپ کو چیزوں کو سیٹ کرنا پڑے گا, لوگوں کو جگہ دینی پڑے گی. تو اللہ کے کسی پلان کے مطابق اس دنیا میں ہر چیز ٹیسٹ پیپرس ہے, انکلوڈنگ پولیٹیکل پاور. تو انکلوڈنگ جب پولیٹیکل پاور جب ٹیسٹ پیپر ہے تو ہمیشہ کے لیے ایک کے پاس کیسے رہے گا؟ کیسے کسی کی مناپلی قائم ہو جائے گی, اس کی امپاسبل مناپلی قائم ہو. تو اللہ کا منظور ہے کہ ٹیسٹ پیپر بدلے. آج کوئی حاکم, کل کوئی دوسرا حاکم ہو. مثلا دیکھیے جس کو ہم عرب ورلڈ کرتے ہیں, وہاں پہلے کیا تھا, وہاں بیزنطینی رول کر رہے تھے. بیزنطین امپائر قائم تھی. پھر کیا ہوا, وہ ہٹے. اس کے بعد عرب رول کرنے لگے. پھر عربوں میں مختلف وہ ہوئے, یعنی مختلف ڈائناسٹی. کچھ دن عباسی پیریڈ رہا, عباسیوں نے رول کیا. پھر وہ ہٹے. اس کے بعد آٹمان امپائر آیا, ترک رول کرنے لگے. پھر وہ بھی ہٹا. پھر دوسرا آیا. تو یہ سادہ بات نہیں ہے. کیوں ایسا ہے کہ پولیٹیکل پاور بدلتا رہتا ہے؟ تلک ایام نداولها بین الناس, یعنی پولیٹیکل پاور کو ہم بدلتے رہتے ہیں, قرآن میں ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے, پولیٹیکل پاور جب بھی آئے گا کچھ دنوں کے بعد اسٹیگنیشن آ جائے گا. کسی نے بہت صحیح کہا کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. تو ہمیشہ ایسا ہوگا, اسٹیگنیشن آئے گا. اور اسٹیگنیشن آئے گا تو ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. جیسے انڈیا میں آپ دیکھیے, راجا تھے, رول کر رہے تھے, اسٹیگنیشن آیا, ان کو ہٹایا گیا. اس کے بعد کیا ہوا, مغل آئے, مغلوں میں اسٹیگنیشن آیا, ان کو ہٹایا گیا. اس کے بعد کیا ہوا, برٹشرس آئے, ان میں بھی اسٹیگنیشن آیا 200 سال کے بعد, ان کو بھی ہٹایا گیا. اور پھر نیشنل رول آیا. تو اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہ ہے کہ پولیٹیکل پاور کبھی بھی کسی کی مناپلی نہ رہے. مناپلی رہے گی تو کیا ہوگا, اسٹیگنیشن اٹرنل ہو جائے گا. ہمیشہ اسٹیگنیشن جو کی حکومت رہے گی. اور جب اسٹیگنیشن جب آتا ہے تو ساری خرابیاں آ جاتی ہیں. اسٹیگنیشن مطلب جمود. یہ جمود آیا تو ساری خرابیاں آ گئی. تو اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہ ہے کہ پولیٹیکل پاور جو ہے بدلتا رہے. اسی لیے اس کو لفظ خلیفہ کہا گیا قرآن مجید میں. خلیفہ جو لفظ ہے پولیٹیکل پاور کے لیے, خلیفہ کا مطلب ہے قوم یخلف بعضهم بعضا, یعنی ایک ایسا انسٹیٹیوشن جس میں کبھی یہ آئے, کبھی وہ آئے, کبھی وہ آئے. یہ اللہ کی اسکیم ہے. کیوں؟ اس کے بغیر اسٹیگنیشن ہی دنیا میں اسٹیگنیشن رہے گا, کچھ اور نہیں ہوگا. کوئی ترقی نہیں ہوگی, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو انسان کو اسٹیگنیشن سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ پولیٹیکل پاور کبھی کسی کی مناپلی نہ رہے. جہاں جہاں مسلمان رول کر رہے تھے ہر جگہ اسٹیگنیشن آ گیا تھا. خود فلسطین میں دیکھیے, فلسطین میں یا مصر میں, یہاں پر رول کر رہے تھے اس سے پہلے آٹمان, یعنی ترک خلافت تھی. وہاں پر ترک خلافت تھی. تو ترک خلافت جو تھی اس کو 20ویں صدی کے آخر میں زبردست اسٹیگنیشن کا شکار ہو چکی تھی. زبردست شکار ہو چکی تھی اسٹیگنیشن کا. تو اس وقت ختم ہوئی وہ.
اگر آج تک قائم رہتی ہے فرض کے طور خلافت، تو ہر طرف اسٹیگنیشن ہوتا ہے، جمود ہوتا. اسی لیے ایک طرف اللہ تعالیٰ نے خود ترکی میں ختم کر دیا اس حکومت کو، اور پھر ادھر بھی ختم کر دیا. کیوں؟ اسٹیگنیشن سے بچانے کے لیے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کو لوگ سمجھتے نہیں، کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک کی مناپلی اگر ہو جائے پولیٹیکل پاور، تو ترقیاں رک جائیں گی، جمود آئے گا، اسٹیگنیشن آئے گا، فری تھنکنگ رک جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے کہ دنیا کی ترقی کا سفر جاری رہے، ترقی کا سفر کبھی رکے نہیں. تو ترقی کے سفر کو روک دیتی ہے پولیٹیکل مناپلی. پولیٹیکل مناپلی ترقی کے سفر کو روک دیتی ہے، اس لیے اس کو ہٹایا جاتا ہے. یہی راز ہے اس آیت میں کہ تلک یوم نداولها بین الناس. اور ایک اور آیت ہے کہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم لفسدت الارض، کہ یعنی اگر ہٹایا نہ جائے ایک کے بعد ایک کو، تو دنیا میں فساد آ جائے. فساد کا معنی کیا ہے؟ اسٹیگنیشن کا مطلب جمود، اور جمود آئے گا تو ساری خرابیاں آ جائیں گی. تو لوگ جو لڑتے پھرتے ہیں، ایک لڑائی بڑھائی کلچر ہی چل رہا ہے پوری ہسٹری میں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو لوگ سمجھتے نہیں. تو اسٹیگنیشن یا جمود جو ہے بہت ہی بری چیز ہے. اس سے دماغ کا انٹلیکچوئل پروسیس رک جاتا ہے. جہاں اسٹیگنیشن آئے گا تو انٹلیکچوئل پروسیس رک جائے گا. لوگ یعنی لوگوں کی سوچ کا دائرہ بہت محدود ہو جائے گا، ترقیاں نہیں ہوگی. اس کا دیکھیے ایک مورخین نے اس کو ایک مثال دیتے ہیں کہ رومن امپائر جو تھی، رومن امپائر 2000 سال تک رول کیا اس نے، رومن امپائر نے 2000 ایئرس تک. اور رومن امپائر کے زمانے میں کوئی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ نہیں ہوا. رومن امپائر 2000 سال تک رول کرتی رہی، اور کوئی ڈیولپمنٹ، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ نہیں ہوا. جب وہ امپائر ختم ہوئی، تب آپ جانتے ہیں کہ یورپ میں ساری ترقیاں ہوئیں. کیونکہ اس طرح کا یعنی پولیٹیکل اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے کہ پولیٹیکل مناپلی دنیا میں کبھی نہ رہے، بلکہ پولیٹیکل پاور بدلتا رہے. تو اس راز کو میرا خیال ہے کہ مسلمان بالکل نہیں سمجھتے، دوسرے لوگ بھی نہیں سمجھتے، اور مسلمان بھی نہیں سمجھتے. کیونکہ آپ کو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ یہ ڈسکور کیجیے کہ واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ. اللہ تعالیٰ کی اسکیم آف تھنگس کیا ہے. کیونکہ دیکھیے، آپ ایک ایسی دنیا میں ہیں جس کو آپ نے نہیں بنایا. آپ ایک ایسی دنیا میں ہیں جس کو آپ نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا، خدا نے بنایا. تو جب بنایا ہوا خدا ہے، جب کریٹر خدا ہے، تو آپ کو جاننا پڑے کہ اس کی اسکیم آف تھنگس کیا ہے، اس کا نقشہ کیا ہے، اس کا منصوبہ کیا ہے. آپ کو اس سے ایڈجسٹ کر کے چلیں گے تب کامیاب ہوگا، نہیں تو کامیاب نہیں ہوں گے. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس اپنے مائنڈ سے سوچتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ گاڈ کی اسکیم آف تھنگس کیا ہے. اسی لیے جس کو پاور مل جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس میں پاور پر قائم رہوں. حالانکہ اللہ کو منظور ہے کہ انسان کو اسٹیگنیشن سے بچایا جائے. آپ چاہتے ہیں کہ میں قائم رہوں، اور قائم رہنے میں کیا ہوگا؟ اسٹیگنیشن آئے گا. تو اللہ کے منصوبے سے ٹکرا جائے گا آپ کا منصوبہ. کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جمود ختم ہو، اسٹیگنیشن ختم ہو. آپ چاہتے ہیں کہ نہیں باقی رہے، تو آپ ہی ہاریں گے. یہی معاملہ اس کا ہے میرے نزدیک فلسطین کا. فلسطین میں دیکھیے، یعنی فلسطین کی جو ریسنٹ ہسٹری ہے وہ 1948 سے شروع ہوتی ہے. 1948 سے. ابھی کل میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ
فلسطینی لیڈروں کی غزہ میں وہ ہوئی میٹنگ ہوئی، وہ دھوم سے تقریریں کی انہوں نے کہ سارا فلسطین جب تک ہمارے قبضے میں نہ آ جائے گا اس وقت ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، ہماری اسٹرگل جاری رہے گی جب تک پورے فلسطین پر ہم قابو نہ کر لیں۔ یہ امپاسبل ہے، یہ اللہ کے اسکیم آف تھنگس کے خلاف ہے کہ سارے فلسطین پر آپ قابض ہو جائیں، یہ تو امپاسبل ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ لا آف نیچر عرض کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کی کوئی پلاننگ فیل ہو جائے، جب بھی آپ کی کوئی پلاننگ فیل ہو جائے، کوئی منصوبہ آپ کا کامیاب نہ ہو، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کبھی بھی ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ری تھنک کرنا چاہیے، ری اسیس کرنا چاہیے۔ اگر آپ ریئیکشن کریں گے تو آپ سیٹنگ راستے پہ چلیں گے، اب ری تھنک کریں گے تو آپ فرشتوں کے راستے پہ چلیں گے، جس میں کیا ہوگا فائدہ؟ ری تھنک کرنے میں آپ کو نئی لائن آف ایکشن مل جاتی ہے، اور ریئیکشن کرنے میں آپ کوئی لائن آف ایکشن نہیں ملتی۔ صحیح رائٹ لائن آف ایکشن کیا ہے وہ آپ جان لیتے ہیں ری تھنک کرنے کی شکل میں۔ اب ری تھنک نہیں کرتے تو آپ کیا ہوتے ہیں؟ ٹینشن، لڑائی، فرسٹریشن اور سوسائڈ، اور یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ تو جب بھی آپ کا کوئی بھی پلاننگ جو آپ نے کیا، کوئی بھی پلاننگ چاہے انڈیویجول لائف میں ہو چاہے نیشنل لائف میں ہو، اگر وہ دیکھیں آپ کہ آپ کا جو گول تھا وہ پورا نہیں ہو سکا، تو یہ مت کبھی کیجیے کہ آپ ریئیکٹ کریں، بلکہ ری تھنک کیجیے۔ پیلسٹائن میں کیا ہوا دیکھیے، 1948 میں بالفور ورڈکٹ کے تحت پارٹیشن ہوا پیلسٹائن کا، رفلی آدھا دیا گیا، یعنی یہود کو آدھا دیا گیا عربوں کو۔ اچھا، عربوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے اس پارٹیشن کو، اور لڑائی چھیڑ دی انہوں نے۔ 1948 ہی سے لڑائی شروع کر دیا انہوں نے کہ ہم اس پارٹیشن کو نہیں مانتے، پورا فلسطین ہمارا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے کہ 60 سال سے زیادہ مدت بیت گئی، 60 سال سے زیادہ مدت بیت گئی، اب فلسطینیوں کو ملا کیا؟ ملا کیا فلسطینیوں کو؟ دیکھیے 1948 میں عربوں کو یا فلسطینیوں کو فلسطین کا آدھا حصہ ملا ہوا تھا، انکلوڈنگ یروشلم، انکلوڈنگ بیت المقدس، انکلوڈنگ مسجد اقصی ملا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس کے خلاف یعنی وہ شروع کر دیا، لڑائی شروع کر دی، لڑائی۔ آج کیا صورت حال ہے؟ آج ان کے پاس ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے جو ایک میونسپلٹی سمجھ لیجیے، میونسپلٹی، کوئی وہ حکومت کی شکل اس کی نہیں ہے۔ تو اب بجائے اس کے یہ کہیں کہ ہم کو پورا فلسطین ہمیں لینا، یہ نہیں کرنا چاہیے، ری تھنک کرنا چاہیے کہ کیوں ہمارا پلان ناکام ہو گیا۔ عربوں کو چاہیے کہ وہ یہ سوچیں کہ جو ہم نے پلاننگ کی تھی 1948 میں وہ کیوں ناکام ہو گئی۔ کئی نسلیں بیت گئیں، لاکھوں لوگ مر گئے، اور یعنی بلین ٹریلین روپے کا نقصان ہوا، پھر بھی ہم اپنا پلان پورا نہیں کر سکے۔ تو ایسا ہوا کیوں؟ اسی کو میں کہتا ہوں ری تھنک کرنا، لیکن وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں ریئیکشن سے کیا ہوگا؟ آپ فیل ہی فیل ہوتے رہیں گے، کیونکہ وہ تو سٹنک راستہ ہے۔ ری تھنک کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ نیا راستہ پالیں گے، نئی لائن آف ایکشن پالیں گے، آپ کو دکھائی دے گا کہ پھر سے اپنا پلان بناؤں میں، نیا پلان جو واقعتاً ورکیبل ہو۔ تو فیل ہونے کا معنی ہے کہ آپ کا پلان نے ورک نہیں کیا، اٹ واز ناٹ ورکیبل۔ جیسے مرشد صاحب نے اپنے پوٹینشیل ڈگری کو واپس لیا، تو کا مطلب کیا ہوا؟ کہ وہ ورکیبل نہیں تھا، وہ ورکیبل نہیں تھا۔ تو اب جو ہے کیا ہے کہ ورکیبل پلاننگ کرنی چاہیے، جو ورک کرے، جو فیزیبل ہو۔ تو جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی بھی معاملے میں، چاہے گھر کا معاملہ ہو
یا نیشن کا معاملہ ہو، اب یہ کوئی پلاننگ فیل ہو جائے تو سمجھیے کہ وہ دیٹ واز ناٹ ورکیبل. ریئیکٹ مت کیجیے، غصہ مت ہوئیے، ٹینشن مت جائیے، بلکہ ری تھنک کیجیے اور یہ مان لیجیے کہ آپ کی پلاننگ ورکیبل نہیں تھی. اب پھر سے آپ ری پلان کیجیے اور ورکیبل پلاننگ کیجیے، ورکیبل جو ورک کرے، جو فیزیبل ہو. یہ ہے سب سے بڑا سبق جو میں سمجھتا ہوں کہ پوری ہسٹری میں بار بار دیا گیا ہے، لیکن اس کو انسان پکڑتا نہیں اس کو. اور ریسنٹلی مصر کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو پلاننگ انہوں نے کی کنگ فاروق کو نکال کر کے، وہ بھی فیل ہو گئی. جو پلاننگ انہوں نے کی ابھی الیکشن میں حصہ لے کر کے، اور مرشد صاحب جو پریزیڈنٹ بن گئے، وہ بھی فیل ہو گئی. اب بھی وہی ریئیکٹ کر رہے ہیں، اب بھی ریئیکشن کی پالیٹکس چلا رہے ہیں لوگ. ریئیکشن کی پالیٹکس چھوڑنی پڑے گی، ری تھنک آپ کرنا پڑے گا، ری اسیس کرنا پڑے گا، اور یہ سوچنا پڑے گا کہ پہلی پلاننگ ورک نہیں کیا اس نے، تو اب ورکیبل پلاننگ کیا ہے، اب ورکیبل پلاننگ تلاش کرنا چاہیے. تو سب سے بڑا جو سبق ہسٹری کا میں نے دیکھ یہی ہے کہ آدمی یہ جانے کہ جب بھی اس کا پلان کامیاب نہیں ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ورکیبل نہیں تھا وہ. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ ری تھنک کرو، ری تھنک کرو تاکہ تم کو ورکیبل پلاننگ کی سمجھ آ جائے. اور یہ عجیب بات ہے کہ پوری ہسٹری اسی کی کہانی ہے. جیسے گریس کا جو تھا الیگزینڈر دی گریٹ جو کہا جاتا ہے، الیگزینڈر نے اسکیم بنائی کہ ساری دنیا میں مجھے رول کرنا ہے، ساری دنیا میں مجھے رول کرنا ہے. تو بڑھتے بڑھتے آئے گا وہ ایشیا تک، لیکن آخر میں اس کی آرمی جو تھی اس نے بغاوت کر دیا. اس نے کہا کہ ہم آگے نہیں جا سکتے. اب اس کو فرسٹریشن آیا، وہ شراب پیا اس سے مر گیا وہ. تو اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ الیگزینڈر دی گریٹ کو کہ میری ایک پلاننگ فیل ہو گئی تو اب دوسری پلاننگ بناؤں جو ورکیبل ہو. الیگزینڈر نے خودکشی تو نہیں کی تھی، لیکن اتنا شراب پیا کہ اسے مر گیا وہ. تو پورے دنیا کا کو رول کروں میں، یہ اس کی جو پلاننگ تھی فیل ہو گئی. اب اس کو ری تھنک کرنا چاہیے تھا، اب میں جو نئی پلاننگ کروں جو کہ ورکیبل ہو. یہ سب کا معاملہ چاہے ایک فیملی ہو، چاہے ایک نیشن ہو، چاہے انٹرنیشنل پالیٹکس ہو. ہر جگہ لوگ جو ہیں اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جب ان کی پلاننگ فیل ہوتی ہے تو ریئیکٹ کرتے ہیں، ری تھنک نہیں کرتے. ہر فیلئر، ہر ناکامی اس بات کا اللہ کی یعنی کریٹر کی طرف سے پیغام ہے کہ تمہاری پلاننگ صحیح نہیں تھی، یہ رانگ تھی، یہ پلاننگ یہ ورکیبل نہیں تھی. تو پھر سے سوچو، پھر سوچ کو نئی پلاننگ کرو. یہی ہے سب سے سبق جو ہمیں ہسٹری سے لینا چاہیے. تو ہماری جو ہمارے جو سی پی ایس کا جو موومنٹ ہے وہ سچ پوچھے تو وہ بھی اسی کی ہے کہ ہم خود سمجھیں اس راز کو، ہم خود اس راز کو سمجھیں کہ دنیا میں صرف ورکیبل پلاننگ ہے. جو پلاننگ ورک نہ کرے وہ پلاننگ نہیں. اس دنیا میں وہی پلاننگ ہے جو ورکیبل ہو. جو پلاننگ ورک نہ کرے وہ پلاننگ ہی غلط تھی خود. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو رائٹ تھنکنگ کی توفیق دے اور آخرت میں ہمیں جنت نصیب کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا سوال لینے سے پہلے ہم 2 کامنٹس پڑھنا چاہیں گے جو پچھلے ہفتے کشمیر دعویٰ میٹ کری گئی تھی 2012 اس کو لے کے مولانا 2 کامنٹس آئے ہیں. ایک امریکہ سے آیا ہے اور ایک بنگلور سے.
امریکہ پینسلوینیا سے کلیم صاحب کا کامنٹ ہے جو ہم سب سے پہلے پڑھنا چاہیں گے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, you have rightly said that we should be very grateful to the modern civilization. Because of this, we here in America are able to witness the Kashmir Dawa Meet 2012 as though we are participating in it personally since yesterday. May Allah give us the ability to use this modern opportunity to spread His message. Ameen. اگلا کامنٹ مولانا بنگلور سے ہے, مس فاطمہ سارا کا. انہوں نے لکھا ہے, The entire Kashmir Dawa meet was such an inspiration that I feel I am reborn with a renewed understanding of my purpose in life. May Allah bless everyone who was a part of this meet, either directly or indirectly. I felt I was amongst you all in Delhi as I was listening to the whole program. Everyone spoke from their heart, for it reached our hearts. This is a sure sign of speaking from the heart. I do not have everyone's email ID. Please pass on this message to others as well. May Allah bless the entire CPS team with immense rewards. May Allah bring good results from this meet by guiding the hearts of all our Kashmiri brothers and sisters towards an era of peace and harmony, and make Kashmir a great Dawa center. Ameen. مولانا اب سوال لیتے ہیں. یہ سوال علی گڑھ سے آیا ہے ڈاکٹر قمر خان صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, ہم لوگ ایجوکیٹڈ کلاس میں آپ کا قرآن پھیلاتے ہیں, مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹرانسلیشن ماڈرن سٹینڈرڈ پر نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس میں ایکنالجمنٹ نہیں ہے. اس کے بغیر آج کل کوئی کتاب آتھینٹک نہیں ہوتی. یہی بات وہ آپ کی دوسری بکس پر بھی کہتے ہیں. میں اس کو کیسے سمجھاؤں؟ کوئی بات ہی نہیں کہی انہوں نے, کوئی پوائنٹ بتائیں کیوں. جی, یہ تو خالی ایک دعویٰ ہے. اکنالجمنٹ کیا ہے؟ یہ تو کیا مطلب اکنالجمنٹ کا؟ سارے دنیا اس کو مان رہی ہے کہ بیسٹ ٹرانسلیشن ہے. کوئی ہوگا, کوئی آدمی, کوئی جس کی یعنی کوئی زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوگا میرے خیال سے وہ. یعنی ساری دنیا میں میں خود جا کے دیکھا ہے میں نے کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیسٹ ٹرانسلیشن ہے, ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہے. خوشونت سنگھ جو ٹاپ انڈیا میں سب سے اچھا انگریزی جاننے والا آدمی ہے, اس نے بھی اس کو اعتراف کیا. یہ کون آدمی علی گڑھ میں جو ایسا کہہ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آدمی ہے جو انگریزی جانتا نہیں, ایسی ایک لفظ مل گیا اکنالجمنٹ بول دیا انہوں نے. خوشونت سنگھ جو ہے بہت ہی سیکولر آدمی ہے, بہت اچھا انگریزی جانتا ہے وہ, اور بہت ہی امپارشل رائے دیتا ہے. اس نے کہا کہ بیسٹ ٹرانسلیشن یہ. اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے بہت سے ترجمے پڑھے ہیں, اس کے بعد ایسا کہہ رہا ہوں. یہ کون آدمی ہے؟ وہ آپ بتائیں اس کو, یعنی اس کو یعنی کوئی دلیل دیں. یہ تو کوئی بات نہیں. اکنالجمنٹ کیا مطلب اکنالجمنٹ؟ مجھے بہت تعجب ہے کہ لوگوں کے اندر خود اعتراف کا مادہ نہیں ہے, دوسرے پر الزام دے رہے ہیں. جس نے ایسا کہا وہ اس نے خود اعتراف کا مادہ اس کے اندر نہیں, خود اس کا اعتراف کا مادہ نہیں. بہت تعجب مجھے ہوتا ہے لوگوں کے اندر کہ وہ اعتراف کا مادہ نہیں, خالی بس ہوائی باتیں بولنا جانتے ہیں. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں. یہ انالیسس فورم کر کے تنظیم ہے یو کے میں, وہاں سے سوال آیا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, آپ نے اسلام کا پولیٹیکل انٹرپریٹیشن کو جو ایکسپوز کر کے امت پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے, یہی صحیح آئیڈیالوجی ہے. اس وقت ایک کوشچن ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا آپ کی اپنی زندگی میں مولانا مودودی کی تحریک کا کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے یا ایسا نہیں ہے؟ میں تو اس سے جڑا رہا ہوں بہت دنوں تک, اور میں یہی کہوں گا کہ پازیٹیو کنٹریبیوشن نہیں ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں کے اندر پولیٹیکل تھنکنگ آئی. جتنے بھی جماعت اسلامی کے لوگ ہیں, مولانا مودودی کے متاثر لوگ ہیں, سب کے اندر پولیٹیکل تھنکنگ ہے.
پولیٹیکل تھنکنگ اٹ سیلف از رانگ. یعنی جو صحیح تھنکنگ ہے وہ تھنکنگ وہ ہے جو یعنی ڈیوائن تھنکنگ ہو. یعنی آدمی کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہو, اللہ کا خوف ہو, اللہ کی محبت ہو, کسی پلان آف گاڈ کو کی جانکاری ہو. یہ سب نہیں ان لوگوں میں ہے. بس پولیٹیکل باتیں کرتے ہیں. جب دیکھیں پولیٹیکل باتیں کرتے ہیں. اس کا زندہ ثبوت مصر کی سیاست ہے, وہ بھی اسی ذہن کے لوگ ہیں. پولیٹیکل ریپریزنٹیشن دینے والے دو خاص لوگ تھے. ایک تھے عرب میں سید قطب, اور دوسرے تھے انڈین سب کانٹیننٹ میں ابوالکلام مودودی صاحب. دونوں جو ہے پولیٹیکل تھنکنگ ہے. اور جو اصل تھنکنگ ہے وہ ربانی تھنکنگ, وہ موجود ہی نہیں ہے. اسے میں نہیں مانتا کہ کوئی پازیٹیو یعنی اس کا کوئی پازیٹیو رول ہے. کیونکہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ شراب میں بھی ایک پہلو ہوتا ہے, اس محمد اکبر و انڈا فہم. تو یہ دیکھیے کہ زیادہ نقصان ہوا ہے یا کم نقصان ہوا. اگر زیادہ نقصان ہوا تو وہی لیا جائے گا. اس محمد اکبر و انڈا فہم. اگر کوئی فائدہ ہوا بالفرض تو اس سے زیادہ نقصان ہوا ہے. اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن نہیں اس کا ہے. مولانا انہی کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے, علماء نے ہمیشہ ایک ٹیم تیار کی, جیسے ابن تیمیہ نے ابن قیم اور ابن کثیر جیسے علماء کو تیار کیا. علامہ شبلی نے حمید الدین فراہی جیسے علماء کو تیار کیا. فراہی نے امین احسن اصلاحی جیسے علماء کو تیار کیا وغیرہ. مگر آپ نے ایسا کوئی بڑا عالم تیار نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے مشن میں ہم جیسے لٹریچر ڈسٹریبیوٹر تو ہیں, مگر ایسا کوئی آدمی نہیں جو صحیح معنوں میں اچھا عالم ہو. آپ کے مشن میں جو مدرسہ والے لوگ ہیں ان میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے. یہ لوگ بھی آپ کے اردو لٹریچر تک محدود ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سب آپ جیسے تھنکر ہوں, لیکن قرآن, حدیث اور عربی کے گہرے عالم کا ہونا مشن کے لیے ضروری ہے. دوسرا پہلو سے آپ کا مشن سب سے آگے ہے, لیکن اس پہلو سے پیچھے ہے. اس پر آپ دھیان دیں. مولانا صاحب پلیز آپ میرے کوشچن پر غصہ ہو کر اس کو برش اسائیڈ نہ کریں. الرسالہ میں ضرور رہنمائی فرمائیں. دیکھیے یہ بات جو ہے آپ پریزنٹ کا تقابل کر رہے ہیں پاسٹ سے. یعنی دس کائنڈ آف کنپیریزن رانگ. جن لوگوں کا آپ نام لے رہے ہیں آج, وہ اپنے زمانے میں ان کو تکفیر کی گئی, ان کو برا بھلا کہا گیا, ان کو کوڑے مارے گئے. تو جو ہمارے مشن کو دیکھ رہے ہیں آپ آج, یہ مشن جب 100 سال بیت جائیں گے تو یہ مشن بہت بڑا لوگوں کو دکھائی دے گا. یہ ٹیم بہت بڑی دکھائی دے گی. یہ ٹیم تو ماضی ہمیشہ بڑا دکھائی دیتا ہے, پریزنٹ ہمیشہ چھوٹا دکھائی دیتا ہے. تو یہ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں, پریزنٹ کو کمپیئر کر رہے ہیں پاسٹ سے. آپ کو معلوم نہیں کہ کیا گزری ابن تیمیہ پر, وہ آپ کو پتہ ہی نہیں. اب تو صرف آپ جاتے امام ابن تیمیہ. اس وقت امام نہیں تھے, وہ امام نہیں تھے. وہ خود ابن کثیر کی تفسیر میں آپ پڑھیے تو امام ابن تیمیہ نے جو کتاب لکھی ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول, تو انہوں نے یہ جب مسئلہ اٹھایا تھا اور ایک بھیڑ اکٹھا کر کے لائے تھے بادشاہ کے پاس, تو بادشاہ نے انہیں کی فلاگنگ کی, یعنی کوڑے مروائے ابن تیمیہ کو. اس طرح بہت سے قصے ہیں. تو ماضی کے لوگ لیجنڈ بن جاتے ہیں, لیجنڈ تو بڑے دکھائی دیتے ہیں, اور حال کے لوگ جو ہے لیجنڈ نہیں بنتے, چھوٹے دکھائی دیتے ہیں. ہماری ٹیم, ہمارا مشن جب کچھ مدت بیت جائے گی تو لگے گا تو پوری ہسٹری کا سب سے بڑا مشن تھا, پوری ہسٹری کا سب سے بڑا مشن تھا یہ. تو میں یہ کہوں کہ آپ کا کمپیریزن غلط ہے. اپنے کمپیریزن پر آپ کو پھر سے سوچیے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو بلوچستان پاکستان سے آیا ہے, منیر آزاد صاحب کا, جو پرنسپل ہیں وہاں پہ ماڈرن پبلک ہائی اسکول میں. انہوں نے لکھا ہے, I have been reading Al-Risala since 1998. I realized to do something for hereafter,
So I decided to distribute Al Risala in my area, where everyone know little about Islam. I targeted areas where institutions as government girls' school, inter-college boys and girls, and library, where I distributed 100 copies of Al Risala. People of my area read it with applause and request me to give them literature of Maulana Saab. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مولانا ذکوان ندوی صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ ابلیس اپنے ساتھیوں سے معلوم کرتا ہے کہ کس نے لوگوں کو کیا کیا بہکایا. ابلیس کے جو ساتھی ہیں اس کو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس نے ہسبینڈ اور وائف میں جھگڑا پیدا کیا. ابلیس سب سے زیادہ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنے سینے سے لگا کر کہتا ہے کہ ہاں تم نے اصل کام کیا، تم شاباشی کے لائق ہو. مولانا صاحب اس حدیث کو آپ اس کی وضاحت کریں. دیکھیے یہ حدیث جو ہے اس کا مطلب ہے کہ فیملی سوسائٹی کی یونٹ ہوتی ہے، پوری نیشن کی یونٹ ہوتی ہے، پوری مین کائنڈ کی یونٹ ہوتی ہے. سب سے پہلے انسان فیملی تو بناتا ہے، فیملی سے پھر سوسائٹی بنتی ہے، پھر نیشن بنتی ہے، پھر پوری انسانیت بنتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیملی کی سطح پر اگر معاملہ بگڑ جائے تو ایسے ہوگا جیسے کہ کسی بلڈنگ کی اینٹ خراب ہو جائے تو ساری بلڈنگ خراب ہو جائے گی. تو اس کو سمجھتا ہے، یعنی ابلیس سمجھتا ہے کہ جڑ یہاں ہے. انسان کو بگاڑنا چاہتے ہو تو فیملی کو بگاڑ دو، کیونکہ وہی تو یونٹ ہے. تو یہ حدیث بہت یعنی لا آف نیچر کو بتاتی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ پوری انسانیت میں اچھا ماحول بنے تو سب سے پہلے جو یونٹ ہے یعنی فیملی، وہاں پر کام کرو. تو فیملی کے معاملے میں میں یہ عرض کروں گا کہ میرا جو تجربہ ہے مجھے ہے کہ لوگ ایک اس ذہنیت کے شکار ہوتے ہیں کہ خاص طور پہ اس زمانے میں ایک چلا ہوا ہے جینڈر ایکولیٹی. جینڈر ایکولیٹی فالس کانسیپٹ. برابری کا تصور جو ہے یونٹی پیدا نہیں دیتا. یونٹی آتی ہے ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ. جہاں ایڈجسٹمنٹ آپ نہ کریں تو یونٹی بھی نہیں آئے گی. تو جینڈر ایکولیٹی لا آف نیچر کے مطابق نہیں ہے. میں دیکھ جینڈر ان ایکولیٹی صحیح ہے. ان ایکولیٹی کیوں؟ عورت کے اندر الگ کوالٹی ہے، مرد کا الگ کوالٹی ہے. یہ تو بالکل ویل اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ دونوں کی کوالٹی الگ الگ ہے. تو جینڈر ایکولیٹی کے لفظ ہی میرے نزدیک بالکل یعنی انسائنٹیفک ہے. تو مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کو سمجھے، عورت چاہیے کہ مرد سمجھے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ایڈجسٹمنٹ دونوں کو اندر ہوگا. اگر ایڈجسٹمنٹ نہ ہوگا تو وہ کہے کہ میری بات چلے گی تمہاری بات نہیں چلے گی. وہ کہے کہ نہیں میری بات چلے گی تمہاری نہیں چلے گی. نہیں، ایڈجسٹمنٹ کے اصول پر ہی یونٹی قائم ہوتی ہے. تو اگر فیملی اچھی ہو جائے تو ساری سوسائٹی اور ساری نیشن اچھی ہو جائے گی. اور فیملی کو اچھا بنانے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ دونوں جانیں، یعنی دونوں پارٹنر، کہ ہم دونوں کو ایڈجسٹ کر کے رہنا ہے، لڑ کر نہیں رہنا ہے. کیونکہ لڑیں گے تو دیٹ از اگینسٹ دی لا آف نیچر. نہ تم جیتو گے نہ میں جیتوں گا، دونوں فیل ہو جائیں گے. اس پر میری ایک کتاب ہے، وہ اردو انگلش میں چھپی ہوئی ہے. اسی چیز کو میں نے بتایا ہے اس میں، خاندانی زندگی یعنی فیملی لائف. اس میں ایک کتاب ہے. تو فیملی زندگی جو ہے جو وہ یونٹ ہے پورے سوسائٹی کی. تو سمجھتا ہوں کہ ہر ہسبینڈ اور ہر وائف کو چاہیے کہ یہ سوچے کہ اگر تم نے فیملی کو اچھا نہیں بنایا تو سوسائٹی اچھی نہیں بنے گی. سوسائٹی کیسے بنے گی؟ آپ بھی تو اس کا یونٹ ہیں. تو فیملی لائف کی کامیابی کا راز ہے ایڈجسٹمنٹ. اور کوئی دوسرا حل نہیں. دوسرا حل کیا ہے؟ ٹینشن، نفرت، ہیٹ، اسی میں جینا، اسی مر جانا. اگر آپ اللہ جو
جو کریٹر کا جو قانون ہے، جو لا آف نیچر ہے، اس کو نہ مانیں تو آپ بدل تو پائیں گے نہیں. بدل نہیں پائیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹینشن میں جینا پڑے گا، ٹینشن میں جینا پڑے گا، اور کوئی حل نہیں ہے. تو یہ جو حدیث ہے بہت ہی میننگ فل حدیث ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو ریفارم تو سب سے پہلے فیملی میں ریفارم لاؤ، کیونکہ فیملی میں ریفارم آ جائے گا تو پوری سوسائٹی میں ریفارم آ جائے گا. مولانا اگلا سوال لاہور پاکستان سے ہے، مس سلمہ کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے قناعت اور حرص کو ڈیفائن کیجئے اور یہ بتائیے کہ دونوں میں انسانی کامیابی کے لیے کون سا طریقہ درست ہے؟ قناعت کہتے ہیں کنٹینٹمنٹ، حرص کا مطلب ہے لسٹ، گریڈ. تو قناعت جو ہے، قناعت اس کا نام ہے کہ ملے ہوئے پر راضی ہونا. ہر آدمی کو کچھ کچھ ملا ہوا ہے، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو کچھ ملا ہوا نہ ہو، لیکن آدمی کہتا ہے مور اینڈ مور، مور مور اینڈ مور. تو مور اینڈ مور کو کہتے ہیں حرص. جو کچھ مجھے ملا ہوا ہے اس پر میں راضی نہ ہوں اور زیادہ اور زیادہ چاہوں، تو اسی کا نام حرص ہے، یعنی لسٹ یا گریڈ. اور یہ سادہ بات نہیں ہے. دیکھیے سادہ بات نہیں ہے. یہ جو حرص آتی ہے کس چیز میں آتی ہے؟ مٹیریل چیزوں میں آتی ہے، مٹیریل مادی چیزوں میں. اور مادی چیزوں میں اگر آپ کے اندر آ جائے مزاج مور اینڈ مور کا، تو آپ کو بہت بڑا لاس اٹھانا پڑتا ہے. وہ کیا ہے؟ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، اسپریچول ڈیولپمنٹ. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اس کو ہوتا ہی نہیں، بالکل ختم ہو جاتا ہے. ساری دوڑ چلتی ہے مادی چیزوں پر، اور آخر میں مادی چیزیں آپ کتنی حاصل کر لیں آپ کو کبھی پیس نہیں ملتا. اسپریچول ڈیولپمنٹ میں پیس ہے، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں پیس ہے. لیکن اگر آپ مٹیریل چیزوں کی طرف دوڑ لگائیں تو ہمیشہ آپ محسوس رہے گا کہ ابھی تو یہ باقی ہے، ابھی تو وہ باقی ہے، ابھی تو وہ باقی ہے. یہ مور اور مور کا ایک 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 ان اینڈنگ سلسلہ چل پڑتا ہے. تو قناعت کا مطلب ہے جو ملا ہوا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، اور آپ کا جو جذبہ جو ہے اور مور اینڈ مور کا، اس کے لیے آپ دوسرے فیلڈ میں اس کو ڈائیورٹ کیجیے. اسپریچول ترقی میں، انٹلیکچوئل ترقی میں اس کو ڈائیورٹ کیجیے. یہی صحیح طریقہ ہے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو جوہر ٹاؤن یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب لاہور سے آیا ہے، فدا الرحمان صاحب کا، جو وہاں پہ ایک ریسرچ اسکالر ہیں، ایم فل اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں. انہوں نے لکھا ہے I am reading spiritual readings of Maulana Sahab since 2007. I have distributed his books among many people. His every word creates new enthusiasm and renews my commitment with Dawa work. Thank you and Jazakallah for awarding me an opportunity to do Dawa work under CPS. Fida ur Rahman. مولانا اگلا سوال ہے تمل ناڈو سے مولانا اقبال عمری صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا دین کی سیاسی تعبیر اور مارکسزم کی سیاسی تعبیر میں کیا فرق ہے، اس کے بارے میں بتائیں. وہ تو الگ چیز ہے، وہ تو مادی ہے، یہ مذہبی ہے. مارکسزم تو ایک مادی تعبیر ہے اور یہ جو ہے مذہبی تعبیر ہے. البتہ ایک سملرٹی ہے دونوں میں. وہ سملرٹی یہ ہے کہ کسی ایک چیز کو لے کر کے اسی کو، یعنی اسی پر پورا سسٹم کا کانسیپٹ دینا. تو دین کی ساری تعبیر میں کیا کیا گیا ہے کہ مذہب کا تعلق ہے انسان کی یعنی اسپریچول لائف سے، اس کی انٹلیکچوئل لائف سے، لیکن اس کو بڑھا کر معاشی زندگی، سازی زندگی، یہ زندگی وہ زندگی پھیلا دیا اس کو. نتیجہ ہے کہ انسان اپنی ذات میں کوئی ترقی نہیں کرتا اور جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. ہمیں یہ معاشی نظام بنانا ہے، ہمیں وہ سیاسی نظام بنانا ہے، اس کا جھگڑا ہوتا رہتا ہے.
تو فوکس ہٹ جاتا ہے، اپنی فوکس اپنے آپ نہ رہنے کے چلا جاتا ہے اس پر، یعنی سسٹم پر. اور جو جو مارکس کی تعبیر ہے، مارکس کی تعبیر تو ایک وہ چلی نہیں، وہ تو ختم ہو گئی، لیکن ابھی بھی یعنی وہ اب تو کلاسک کا حصہ ہے وہ. تو اس نے جو تعبیر دی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے کہا کہ یعنی نیوٹن نے یہ کہا تھا کہ دنیا ایک 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 قانون میں جکڑی ہوئی ہے، ایک لا ہے، فزیکل لاز، اس سے دنیا چل رہی ہے. تو اس کو ایکسٹینڈ کر کے مارکس نے کہا کہ جو ہماری لائف ہے، انسانی زندگی، وہ بھی اس کا بھی ایک قانون ہے، اس میں وہ جکڑا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں مٹیریل انٹرپریشن آف ہسٹری. یعنی ہم آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح سے ایک کچھ لاس سے گورن ہو رہا ہے، جس طرح سے بارش کا برسنا یا زلزلے کا آنا جو دوسرے فزیکل واقعات ہیں. یہ بالکل ایبسرڈ تھا، وہ چلا نہیں، اب کوئی مانتا نہیں اس کو، لیکن ایک زمانے میں دھوم تھی بہت زیادہ اس کی، بہت دھوم تھی. تو جو مذہب کے ساری تعبیر ہے وہ تو چل رہی ہے ابھی تک. بہت سے دماغ اسی پر سوچتے ہیں. وہ تو کمیونزم پار ٹوٹ گیا، وہ بھی اس کے ساتھ وہ بھی ختم ہو گئی. تو اب تو وہ ایک ہسٹری کا حصہ ہے، اب کوئی لیونگ فلاسفی نہیں ہے وہ. مولانا ایک سوال ہم آپ سے پوچھنا چاہتے تھے. مولانا اکثر کئی لوگ غصے میں یا آؤٹ آف ہیبٹ جو کھانا ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں، یا تو چھوڑ دیتے ہیں مولانا یا پھینک دیتے ہیں. تو اس پر مولانا ہم آپ سے پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، جس چیز کو ہم پیدا نہیں کر سکتے اس کو ویسٹ کرنے کی بھی رائٹ ہم کو نہیں ہے. ہم پانی کو پیدا نہیں کر سکتے تو ہم پانی کی ایک بوند بھی ہم ویسٹ نہیں کر سکتے. ہم چاول کو پیدا نہیں کر سکتے، چاول کا ایک دانہ بھی ہم ویسٹ نہیں کر سکتے. یہ حرام سے بری چیز ہے. دنیا میں آدمی پکڑا نہیں جا رہا، لیکن آخرت میں پکڑا جائے گا، کیونکہ آخرت میں یہ ہے کہ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یعنی موت کے بعد جو دنیا آنے والی ہے جہاں سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، تو وہاں پر ہے کہ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. کیا پوچھا جائے گا؟ کہ نعمتوں کا ٹھیک سے استعمال کیا یا اس کو ویسٹ کیا، اس کو برباد کیا. تو یقین کیجیے کہ پانی کا ایک قطرہ پھینکنا، چاول کا ایک دانہ پھینکنا یا چھوڑنا، جب کھاتے ہیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں. یہ چھوڑنا جو ہے سادہ بات نہیں ہے، اس کے لیے بہت زبردست پنشمنٹ بھگتنا پڑے گا. بہت زبردست فلاگنگ ہو گئی آدمی کی. جس آدمی نے پانی کو چھوڑا، جس آدمی نے کھانے کو چھوڑا، تو سمجھتا کہ بس چھوڑ دیا کیونکہ ہم نے پیسہ خرچ کیا تھا تو ہم نے چھوڑ دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ کریٹر کا تحفہ تھا، کریٹر گفٹ تھا. تو جب آپ کریٹر کے سامنے پیش ہوں گے تو اس کی بہت زبردست پنشمنٹ اس پر ہوگا کہ تم کو کیا حق تھا پانی کو ویسٹ کرنے کا، اس کو تم نے پیدا نہیں کیا تھا. جو پیدا کرنے والا وہ مالک ہے، جو خریدا اس نے وہ مالک نہیں ہے. شاپنگ سینٹر سے آپ خریدتے ہیں تو آپ مالک نہیں ہو گئے، مالک وہ جس نے کریٹ کیا اس کو. چند پیسہ دے کر آپ نے شاپنگ سینٹر سے خرید لیا تو آپ مالک نہیں ہو گئے. جو اصل جو کریٹر ہے اس کا اونرشپ اسی کی ہے. تو وہ پوچھے گا کیوں تم نے پانی کو ویسٹ کیا، کیوں تم نے کھانے کو ویسٹ کیا. اب بہت زیادہ پنشمنٹ اس کے لیے ہے موت کے بعد جو دنیا آنے والی ہے. لوگوں کو بہت ڈرنا چاہیے کہ وہ پانی کو ویسٹ کریں یا کھانے کو ویسٹ کریں. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مولانا فرحاد احمد عمری صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، آپ نے لکھا ہے کہ میرے ساتھی کو جاننا چاہیے کہ میں آگے کیا کرنے والا ہوں. ہم اپنے اندر یہ وزڈم کیسے پیدا کریں، اس کا فارمولا کیا ہے؟ دیکھیے، اس پر میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا
منتھلی رسالہ میں، بہت پہلے کی بات ہے، جابن 1948 کی شاید، میں اعظم گڑھ میں تھا، تو میرے بڑے بھائی جو تھے عبدالعزیز خان، ان کو اپینڈیسائٹس جو کہتے ہیں اس کا دورہ پڑا، پیٹ میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اس سے. تو اس وقت وہاں ہم لوگوں نے ڈاکٹر جو ہیں وہاں جو تھے وہاں پر ان کو بلایا. ان کا نام تھا ڈاکٹر انیس، وہ سرجن تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیس آپریشن کے کیس ہے، دوا کا کیس نہیں ہے یہ، اس کو فوراً آپریشن ہونا چاہیے، ورنہ ہوتا یہ کہ وہ جو ایک چیز ہوتی ہے اپینڈکس، وہ پھٹ جاتی ہے، پھٹتے پوائزن پھیل جاتا ہے باڈی میں، آدمی مر جاتا ہے، تو اس کو کاٹ کے نکالا جاتا ہے. تو آپ اس کو فوراً لے کے جائیے لکھنؤ. تو میں نے ان سے پوچھا، جب بات کر رہا تھا میں ان سے، کہ آپ یعنی اپینڈکس کا آپریشن تو ایک مائنر آپریشن ہے، مائنر، کوئی میجر نہیں ہے یہ، ابھی بھی میجر نہیں سمجھاتا اس کو، مائنر سمجھاتا ہے. تو میں نے کہا آپ ایک مائنر آپریشن کے لیے ہم کو لکھنؤ کو بھیجتے ہیں، یہی کر دیجیے، آپ سرجن ہیں. اس وقت انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم اعظم گڑھ میں نہیں کر سکتے. اس وقت اعظم گڑھ کا جو ہاسپٹل تھا بہت ہی چھوٹا ہاسپٹل تھا، اب تو بڑا ہو گیا ہے وہ، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر ہینڈ نہیں ہے، اعظم گڑھ میں ہینڈ نہیں ہے. اسے ایکسپلین کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب ہم نے اس کا وہ پیٹ پر نسر چلا دیا، پیٹ کو پھاڑ دیا، اب ہم نے اس کو اپینڈکس کو نکال لیا، اب ہمیں اس کو دوبارہ سینا ہے. تو اس کے لیے ہمیں تھریڈ ہوتا ہے، بہت ہی خاص طرح کا تھریڈ، اس سے سیا جاتا ہے. تو ان کا کہ اب مجھے سب کام میں کر چکا، اب مجھے اس کو سینا ہے. تو میرے سامنے جو کمپیوٹر کھڑا ہوا ہے، اس کا کام ہے کہ وہ مجھے تھریڈ دے. تو اگر اس نے جو تھریڈ دیا وہ موٹا دے دیا اور مجھے چاہیے پتلا، تو انہوں نے کہا کہ اس کا اتنا ٹائم نہیں رہتا کہ آپ کہیں ارے جی کیا دے دیا، پتلا لاؤ، اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے، وہ سیکنڈوں کا معاملہ ہوتا ہے. اس کو جاننا چاہیے کہ اس کام کے لیے موٹا تھریڈ چاہیے کہ پتلا تھریڈ چاہیے. تو اس وقت جملہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھی کو جاننا چاہیے کہ آئندہ میں کیا کرنے والا ہوں. میرے ساتھی کو جاننا چاہیے کہ آئندہ میں کیا کرنے والا ہوں. تو دیکھیے جو ڈاکٹر کا معاملہ ہے وہی لیڈر کا معاملہ ہے. لیڈر جو ہوتا ہے ساری بات کہہ ڈالے ایسا پاسبل نہیں ہے. ایک کام کر رہا ہے، ایک پلاننگ چلا رہا ہے، تو یہ نہیں کہ سب کچھ ڈیٹیل سے بتا دے. ساتھیوں کو جاننا چاہیے کہ جو ہمارے لیڈر ہے آگے کیا کرے گا، وہ اسی کے لحاظ سے بولیں، اسی کے لحاظ سے وہ یعنی تیاری کریں، اسی کے لحاظ سے. تو میں نے لکھا تھا وہ مضمون میں کہ جس طرح ڈاکٹر کو ایسے ہینڈ چاہیے جو یہ جانے کہ آئندہ وہ کیا کرنے والا ہو، اس طرح لیڈر کو بھی ایسے ساتھی چاہیے جو یہ جانے کہ آئندہ کیا کرنے والا ہے ہمارا لیڈر. نہیں تو کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ ساری بات دیکھیے بتائی نہیں جا سکتی. یہ امپاسبل ہے کہ ساری بات ہم بتا دیں، ساری بات بتا دیں. تو ساتھیوں کو خود سے جاننا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو ڈسکور آن یور اون. نہیں تو پھر کام ہی نہیں ہوگا، کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا ہے. یہ لکھا تھا میں نے اس آرٹیکل میں. مولانا اگلا سوال کراچی پاکستان سے ہے، عبد الطیف صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، الرسالہ کے قاریوں میں سے ایک شخص اپنے وائف سے کہتے ہیں کہ آپ دعویٰ ورک کرتے وقت نقاب لگایا کریں تاکہ خاندان میں بدنامی نہ ہو، اور وائف کہتی ہے کہ نقاب لگانے کی صورت میں بعض اوقات دعویٰ ورک کرتے وقت مجھے دشواریاں ہوتی ہیں. مولانا صاحب، اس معاملے میں شوہر کا مشورہ کس حد تک صحیح ہے؟ دیکھیے بدنامی کا بات ہی جھوٹی ہے. کیوں بدنامی بھائی؟
نقاب جس کو کہتے ہیں منہ کو ڈھانکنا، یہ رواج ہے، یہ اسلام نہیں ہے. تم نے رواج کو اسلام کو درجہ دے دیا ہے. تم نے رواج کو درجہ دیا ہے اسلام کا. یہ تو یہ سارے مسئلے بالکل بیس لیس مسئلے ہیں. دیکھیے یعنی پاکستان کے لوگ یا انڈیا کے لوگ زیادہ تر فقہ حنفی کو مانتے ہیں. فقہ حنفی میں دیکھیے جو تصور ہے پردے کا، اس میں 3 چیزیں ایگزمپٹیڈ ہیں. ایگزمپٹیڈ یعنی مستثنیٰ ہے. یہ فیس، اس کو کہتے ہیں وجہ. وجہ جو ہے یہ ایگزمپٹیڈ ہے. اس کو کہتے ہیں یہ یہاں سے یہاں تک یہ مستثنیٰ ہے. اور پاؤں گھٹنے کے نیچے تک، گھٹنے سے مستثنیٰ ہے. یعنی یہ کفین اور قدمین اور وجہ یہ ایگزمپٹیڈ ہے. تو وہ کیا غلط کرتی ہے؟ وہ تو غلط کام نہیں کرتی. بدنامی کیوں ہوگی؟ بدنامی تمہارے غلط کرائٹیرین کس سے ہوگی؟ ایک جھوٹے کرائٹیرین کے تم نے بنا رکھا یہ اسلام ہے. تو ان خاتون سے کہیے کہ وہ کیونکہ یعنی لوگ جو ہے باتوں کو سمجھتے نہیں، تو خاموش رہیں، خاموشی سے اپنا کام کریں، کوئی بحث نہ کریں. ایک ہی مشورہ میں دوں گا کہ ایسوں سے بحث نہ کیجیے، اعراض کیجیے، اوائڈ کیجیے، چپ چاپ اپنا کام کیجیے اور بحث مت کیجیے. یہی حل ہے، اور کوئی حل نہیں ہے. مولانا اگلا سوال بھی کراچی پاکستان سے آیا ہے، مس سائرہ لطیف کا. انہوں نے لکھا ہے الرسالہ کے قاری اپنی بیویوں سے وہ کام نہیں لے پاتے جو ان کو لینا چاہیے. مولانا صاحب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی کیا پتہ ہے کون سا کام، ہم کیا بتائیں جب تک یہ نہ ہمارے کون سا کام. یہ تو ایک مبہم بات ہے، ویگ بات ہے کہ اس پہ کام بولیں گے. آپ اسپیسیفک طور پر بتائیے کون سا کام، تب میں عرض کر سکتا ہوں. جی مولانا اگلا سوال مس نغمہ صدیقی کا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے واٹ اکارڈنگ ٹو یو از دا وے پریسیڈنٹ مرسی شوڈ ٹیک سو دیٹ ایجپٹ کمز آؤٹ آف اٹس پرابلمس. بہت سمپل ہے، وہی جو رسول اللہ نے کیا تھا. دیکھیے ایجپٹ میں بہت بڑا طبقہ وہ ہے، دو قسم کے لوگ ادر دین اخوان. ایک ہیں کرسچن، دوسرے ہیں سیکولر لوگ. یہ اب جو ہے سیکولر اور کرسچن دونوں اکٹھا ہو گئے ہیں. جو اپوزیشن وہاں کی ہے وہ انہی لوگوں کے مل کر بنی ہے، سیکولر لوگوں سے اور کرسچن سے. تو رسول اللہ نے وہاں کیا تھا، للمسلمین دینہم ولیہود دینہم. انہوں نے جو اعلان کیا ہے، جو کانسٹیٹیوشن کا ڈرافٹ بنایا ہے کہ مصر میں اسلام کا لا جاری کیا جائے گا، وہ دونوں سے خلاف ہیں. دیکھیے یہ بالکل غلط ہے، یہ اسلام نہیں ہے. یہ آپ اسلام کا لا کیسے جاری کریں گے؟ ڈنڈے سے جاری کریں گے. میں آپ کو بخاری کا حوالہ دیتا ہوں کہ بخاری میں حدیث ہے حضرت عائشہ کی باب تالیف القرآن میں کہ اسلام میں پہلے جنت اور دوزخ کی باتیں آئیں تاکہ لوگوں کے مائنڈ تیار ہو جائے، لوگوں کے دل نرم ہو جائے، لوگ پریپیئر ہو جائیں. اس کے بعد اترا کے زنا چھوڑ دو اور شراب چھوڑ دو. اگر اس سے پہلے اترا ہوتا تو لوگ کہتے کہ لا ندعو الزنا ابداً ولا ندعو الخمر ابداً. ہم تو کبھی بھی زنا نہیں چھوڑیں گے، کبھی شراب نہیں چھوڑیں گے. یہ مرشی کر رہے ہیں. ابھی سوسائٹی بنی نہیں، لوگوں کے اندر آمادگی پیدا نہیں ہوئی، اور خام خواہ کریں کہ ہم یہاں لا نافذ کریں گے، قانون کا اسلامی قانون نافذ کریں گے. یہ تو ہوگا، ریئیکشن ہوگا. یعنی رسول اللہ کے اسکیپ کے خلاف چل رہے ہیں لوگ اسلام کے نام پر. ابھی ان کو چاہیے تھا کہ ابھی وہ ایجوکیشن میں ریفارم لاتے، دعوی ورک کرتے، اور وہاں کی انڈسٹری کو آگے بڑھاتے، وہاں کی ٹورزم کو آگے بڑھاتے. یہ سب کام کرتے جس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. تو آغاز کر دیا وہاں جہاں اختلاف ہے. مرشد صاحب کو وہ کرنا چاہیے جو رسول اللہ نے کیا. رسول اللہ نے طریقہ اختیار کا جو اختلافی چیزیں ہیں اس کو ابھی پینڈنگ میں رکھو، اور جو اتفاقی چیز ہے اس پر عمل کرو. یہ جو حضرت عائشہ نے کہا کہ
پہلے وہ آتے ہوتے ہیں جو جن کا تعلق جنت جہنم سے تھا. اس کے معنی کہ اتفاقی چیزیں پہلے، اختلافی چیزیں بعد کو. تینوں الٹا کر دیا. اٹ از پٹنگ دا کارٹ بفور دا ہارس. یہ تو فیل ہو گئی. یعنی احمد مرشد صاحب کا فیل ہونا یقینی ہے. آپ دیکھ لیجیے گا، ان کا فیل ہونا یقینی ہے بالکل. کیونکہ وہ جانتے نہیں کہ واٹ از پالیٹکس، واٹ از اسلام. وہ بھیم کو جانتے ہیں، اپنے بھیم کو. یہ سارے لوگوں کا حال ہے کہ اپنے بھیم کو جانتے ہیں. ان کو نہ پالیٹکس کا پتہ ہے نہ اسلام کو پتہ ہے. اور پھر دیکھیں کہ آپ کے برٹش صاحب کبھی کامیاب نہیں ہوگے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مس ستوتی ملہوترا کا. انہوں نے لکھا ہے واٹ ایکٹس ڈز سیٹن ڈو ٹو کریٹ پرابلمس اینڈ ہاؤ شوڈ وی ڈفرینشیٹ دیٹ واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اچیو از امپاسبل اور دیٹ اٹ از سیٹنز ڈوئنگ. دیکھیے، میں نے جو بات کہی وہ یہ ہے کہ ایک ہے نئی سچویشن پیدا ہو تو ری تھنک کرنا، اور ایک ہے ریئیکٹ کرنا. تو اینجلز نے ری تھنک کیا. ری تھنک کر کے انہوں نے اپنے خیال کو ماڈیفائی کیا. اور سیٹن نے ری تھنک نہیں کیا، اس نے ریئیکٹ کیا. تو آپ خود بہت آسانی سے پہنچ سکتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اگر آپ ری تھنک کریں. جب بھی کوئی نئی سچویشن کریٹ ہو تو بس یہی کیجیے کہ ری تھنک کیجیے، ریئیکٹ مت کیجیے. اس کے بعد اپنا آپ سب مسئلہ حل ہو جائے گا. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مس ایس احمد کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب وین ایور اینی بڈی ٹرائز ٹو گیو دا سجیشنس آف میکنگ اے ورکیبل پلان فار دی سولوشن آف پیلسٹائن and gives more importance to rebuild their education and infrastructure instead of war, then there are strong reactions that the person has become pro-Israel or pro-Jewish. Moreover, there are questions of nationalism and freedom and independence. So how can one justify or explain these questions? یہ تو میں نے عرض کر دیا نا کہ یو ہیو ٹو جج بائی سیئنگ دا ریزلٹ. رزلٹ کو دیکھ کر کے جج کیجیے. قرآن میں ہے دیکھیے صاف صاف کہ اللہ ضرور مدد کرے گا اہل ایمان کی. یہ قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے ایک سے زیادہ بار کہ اللہ ضرور مدد کرے گا اہل ایمان کی. تو جب آپ نے ایک پلان بنایا اور 60 سال بیت گئے، وہ پلان فیل ہو گیا، تو اس کو معنی کہ آپ کو اللہ کی ہیلپ نہیں ملی، اللہ کی نصرت نہیں ملی. تو کیا کریں گے آپ؟ ری تھنک کیجیے. یعنی حسن بننا سے شروع ہوا فلسطین کا قصہ، اب 60 سال زیادہ بیت گئے اور مکمل فیلئر، ٹوٹل فیلئر. تو آپ کیا کریں گے آپ اس کے سوا کہ آپ ری تھنک کریں. کیونکہ اگر اللہ کی مدد ملی ہوتی تو کیا اسرائیل اللہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ اللہ زیادہ طاقتور ہے کہ اللہ کی مدد آئی ہو اس نے فیل کر دیا اللہ کی مدد کو. دیکھیے کرائٹیرین غلط ہے لوگوں کا. کرائٹیرین یو ہیو ٹو جج ود دی ریزلٹ. اتنا زبردست وہاں پہ قربانیاں دی گئیں، بڑے بڑے لوگ اس میں شامل ہیں، سارا عرب اور دنیا شامل ہے، لیکن ٹوٹل فیلئر، ٹوٹل فیلئر. تو آپ کے لیے کیا سوال ہے اس کے ساتھ؟ کیا آپ سوسائڈ کرنا چاہتے ہیں؟ یا تو سوسائڈ کیجیے یا ری تھنک کیجیے، یا تو سوسائڈ کیجیے یا ری تھنک کیجیے. تو سیٹن نے سوسائڈ کیا اور اینجل نے ری تھنک کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب لوگ سیٹن کے راستے پہ چل رہے ہیں، ری تھنک کرنے کے لیے تیار نہیں. میں اس معاملے میں یعنی اس وقت نہیں مانوں کوئی بات جب تک کوئی دلیل نہ دے. اگر کوئی دلیل دے تو ٹھیک ہے. جیسے ایک محدث نے کہا تھا یہ شام من کتاب اللہ تعقل، یہ شام من کتاب اللہ تعقل. تو آپ کوئی قرآن سے بات دے تو مانوں گا، باقی یہ سب تو ذاتی ریزننگ ہے. ذاتی ریزننگ سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مولانا فرحاد احمد عمری صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ میرج لائف کو سکسیس بنانے کا راز کیا ہے؟ ایک ہی ہے، ایڈجسٹمنٹ. بس دیکھیے اس پر میں نے بہت اسٹڈی کی ہے. نیچر عورت کی برتھ کی دو ہوتی ہے. عورت ہوتی ہے ایموشنل، مرد ہوتا ہے اسٹبرن. سارا خلاصہ اتنا ہی ہے بس. عورت ایموشنل ہوتی ہے،
مرد اسٹبرن ہوتا ہے تو بار بار ٹکراؤ ہوتا ہے. اسی لیے یعنی اسٹبرن اور ایموشنل دو چیزیں آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں. عورت کی اگر یہ جان لے کہ مرد کا نیچر ہے کہ وہ اسٹبرن ہو، اور مرد یہ جان لے کہ عورت کا نیچر ہے کہ وہ ایموشنل ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا. وہ بھی اوائڈ کریں گے، وہی اوائڈ کریں گے. کیونکہ کریش جو ہے وہ 30 سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے. 30 سیکنڈ اوائڈ کر لیں تو کریش ختم ہو جاتا ہے. اٹ از بٹ آف 30 سیکنڈ. تو جب بھی عورت اور مرد کا درمیان کریش ہو تو وہ حقیقت میں ایموشن اور اسٹبرنس کے بیچ میں ہوگا. تو آپ 30 سیکنڈ صبر کر لیجیے، 30 سیکنڈ اوائڈ کر لیجیے، پھر بالکل نارمل ہو جائے گا سب کچھ. اسی کو میں ایڈجسٹمنٹ کہتا ہوں. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے ڈاکٹر طاہا کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ان قرآن اٹ از مینشنڈ لا اکراہ فی الدین. Does it mean that Islam should not be forced on non-Muslims, or does it also mean that Islamic teachings should not be forced on Muslims as well? اس کے بارے میں بتائیں. فورس کر کے آپ کسی کو کچھ نہیں کر سکتے، نہ مسلمانوں کو نہ غیر مسلموں کو. فورس کر کے کچھ ہوتا ہے؟ ابھی ریسنٹلی ایک خبر آئی تھی کہ برٹن میں ایک عورت ہے کوئی، وہ اپنے بیٹے کو چاہتی کہ حافظہ کرے، رہتی ہے برٹن میں، چاہتی ہے حافظہ کروانا. تو بچہ جو تھا وہ کر نہیں پا رہا تھا کہ وہاں کے ماحول میں قرآن کا حافظہ کرنا کو رٹنا سمجھتے ہیں، سمجھتے ٹائم ویسٹ کرنا سمجھتے ہیں. تو وہ نہیں کر پا رہا تھا. اس کو اتنا مرا کہ بچہ مر گیا. اب کیا، اب خود بھی جیل میں ہے. تو فورس کر کے کچھ ہو سکتا دنیا میں؟ یہ سوچ ہی غلط ہے کہ مسلمانوں پر فورس کرنا ہے کہ نان مسلم پر فورس کرنا ہے. کسی پر نہیں کرنا فورس، صرف پرسویشن پرسویشن پرسویشن، بس اور کچھ نہیں. مولانا اگلا سوال رڑکی سے ہے ساجد انور صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا ان ٹوڈیز لیکچر the formula of rethinking and not reaction when one's plan fail is an excellent one. It is a master formula for entire life, as there are many occasions when our plans fail, and only by following this formula we can come out of failure. Maulana, my question is that how to apply this formula in my life, as I am emotional by nature and react quickly. وہ تو میں بھی ہوں، میں بھی ایسے ہی ہوں. اگر آدمی کے اندر دیکھیے ایموشن نہ ہو تو ایسی ہوگا جیسے کہ کسی مشین میں گریس نہ ہو. یعنی کوئی پہیا ہے اس پہ گریس لگائی جاتی ہے، تو ویل وداؤٹ گریس جو ہے چلے گا نہیں. تو ایموشن تو ہونے ہی ہونا چاہیے. ایموشن ہماری انرجی ہے، ہماری طاقت ہے. بٹ یو ہیو ٹو کنٹرول یور ایموشنس. یعنی ایموشن نہ ہو یہ خدا کا پلان نہیں ہے. ایموشن تو رہے گا، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ مینیج کریں اس کو، ایموشن کو مینیج کریں. ہم تو روزانہ مینیج کرتے ہیں، اور مینیج کرنا کچھ مشکل کام نہیں ہے. مولانا اگلا جو سوال ہے وہ ہے ڈاکٹر نجمہ صدیقی کا دلی سے. سوال سے پہلے ان کا ایک کامنٹ بھی ہے، وہ پہلے پڑھنا چاہیں گے. انہوں نے لکھا ہے مولانا ٹوڈیز لیکچر واز ویری ویری انفارمیٹیو اینڈ ایجوکیٹیو. سچ لیکچر ہیلپس us ٹو ڈیولپ انٹلیکچولی. ان کا سوال یہ ہے مولانا، انہوں نے لکھا ہے ڈو یو تھنک دیٹ بیکاز آف ابلیس نیگیٹو ایکشن the whole jinn population would not get Allah's blessings? دیکھیے قرآن میں اور حدیث میں جو ہے اسے نکلتا ہے کہ جنوں میں دو قسم کے لوگ ہیں. پر یہ قرآن میں ہے کہ جنوں میں دو قسم کے لوگ ہیں. یعنی ایک وہ لوگ ہیں جو اچھے ہیں، جو برے ہیں. دونوں قسم کے لوگ جو ہے انسانوں جیسے انسانوں میں ہیں ان کے اندر بھی ہیں. لیکن میجارٹی جو ہے وہ بگڑی ہوئی ہے، میجارٹی. اب اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل تو معلوم نہیں، کیونکہ وہ تو ان کا معاملہ انسین ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے. صرف ہم یعنی اجمالی طور پہ کچھ بات سمجھ سکتے ہیں ان کے بارے میں. اور سورہ جن میں ان کا تذکرہ ہے.
سورہ جن اگر آپ پڑھیں اس میں آپ کو اس کا کچھ حال معلوم ہو جائے گا. مولانا اگلا سوال ہے نعمان رشید صاحب کا دلی سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب ہمارے سماج کے لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ جب وہ کسی بات پر غصہ ہوتے ہیں تو وہ فوراً اپنی وائف کو طلاق دینے کا رائٹ سمجھتے ہیں. یہ ذہن کیسا ہے؟ کیا اسلام میں طلاق کا یہی طریقہ ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے اسلام میں فلاگنگ ہے، کوڑا مارنا. حضرت عمر کا قصہ ہے کہ ایسا کیا جو لوگ ایسا کرتے تھے تو حضرت عمر کیا کرتے تھے کہ طلاق دلوا دیتے تھے، لیکن اس کے ساتھ کیا کرتے، ان کا خوب کوڑا مارتے تھے. ثم اوجع ظہرہ، یہ الفاظ آتے ہیں. ثم اوجع ظہرہ، ان کے پیٹھ کو زخمی کر دیتے تھے، کیونکہ تم شریعت سے کھلواڑ کر رہے ہو. تو حضرت عمر کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 3 طلاق کو واقع کر دیتے تھے، لیکن خوب پیٹھ کو مار مار کر کے. اب ہمارے احناف جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ مارنے کو تو الگ کر دیا اور 3 طلاق کو واقع کرنے لگے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ احناف کو ایسا کرنا درست نہیں. یا تو 3 کو 1 قرار دو، یا پھر گورنمنٹ سے کہو کہ مجھے کوڑا مارنے کا اجازت دو. 3 طلاق کو 1 ماننا اس وقت صحیح ہے جب کہ آپ کوڑا ماریں اس کو، اور کوڑا جو مار نہیں سکتے تو اس کو 3 کو 1 قرار دیجیے، جیسے اہل حدیث لوگ کرتے ہیں. اس معاملے میں لکھا ہے، ایک پورا مقال لکھا ہے، اس کو آپ پڑھ لیجیے. خاتون اسلام میں ہے، آپ پڑھ لیجیے. میرا مسئلہ اس معاملے میں یہ ہے کہ احناف کا جو مسلک ہے، کسی نے 3 بول دیا تو اس کو طلاق واقع کر دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ 3 طلاق کو واقع کرنے کے لیے آپ کو ان کو مارنا چاہیے. اور جب مار نہیں سکتے تو آپ تو 3 کو 1 رکھیے، 3 مت کیجیے اس کو. یہ میں نے تفصیل آپ جاننا چاہیں تو آپ میری کتاب خاتون اسلام پڑھ لیجیے.